اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آن لائن اور آف لائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ لوگ؟ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے کیا آپ لوگ؟ نہیں آتے ساتھ ہی اسنیکس دے دیے تو آواز نکلتی تھی کیا؟ ہاں اچھا، تو کس لیے جمع ہوئے ہم یہاں پر؟ رمضان۔ تو ایکسائٹیڈ ہے رمضان کے لیے؟ تو انشاءاللہ آج کا جو میرا عنوان ہے، جیسا ہمارا ہر ٹائم ہوتا تھا، کیا بولتے، قرآن کی تفسیر، قرآن کے درس سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، لیکن آج انشاءاللہ ہم رمضان کی تیاریوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے رمضان کے فضیلت، رمضان میں روزے نہیں رہنے سے کیا سزا ملتی، اور اس میں آپ کو جو ہے نا کون سی چیز پہ کتنے نیکیاں ہیں، یہ آلریڈی ہم جو ہے نا سنتے آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے دوسرے کلاسز میں سنیں گے، کہیں اگر کوئی درس میں گئے، یا جیسے اگر آپ تراویوں میں گئے تو وہاں پر بھی آپ کو علم یہ کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو جاتا۔ لیکن آج ہم نا تھوڑا سا ہٹ کے انشاءاللہ ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کو کرنا کیا رہتا رمضان میں۔ پہلی چیز تو رمضان جو ہے نا بشارتوں کا مہینہ ہے بولتے۔ بشارت کس کو بولتے؟ خوشخبری، گڈ نیوز، رائٹ؟ ہم کیا سنتے رہتے؟ رمضان بشارتوں کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے نا خوشیوں کا مہینہ ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے، پوسٹرز لگاتے رہتے، 100 days to go، 80 days to go۔ کون فالو کرے بھائی یہ ٹرینڈ؟ ہاں 3 months to go، رائٹ؟ ابھی 5 دن ہیں، ابھی 10 دن ہیں، ابھی 1 مہینہ ہے، رائٹ؟ یہ ہم ٹرینڈ فالو کرتے۔ پلس نا جیسے رمضان قریب آتے رہتا ہم لوگ ڈسٹربنس، ہلو آواز، یہ بھابھی یہ بند کرنے کی اجازت ہے؟ اچھا نہیں آتا ڈسٹربنس کیوں آنا؟ ہلو ابھی بھی آواز کلیئر نہیں ہے کیا میری؟ نہیں کہیں اور سے آواز آ رہی بول رہے شاید۔ اچھا سب کو ڈسٹربنس ہو رہا ہے یا کسی ایک کو ہو رہا ہے؟ یہ کلیئر کریے۔ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے آن لائن انمیوٹ کر کے بولیے آپ لوگوں کو واقعی ڈسٹربنس ہو رہا تو آئی سیٹل ڈاؤن۔ اچھا بچوں کی آواز سے ڈسٹربنس بول رہے، ٹھیک ہے چلیے بچوں کی آواز سے بول رہے ہیں۔ اوکے، تو ہم یہ ایون ریلز دیکھتے رہتے یا ویڈیوز آتے رہتے کہ جو غموں کے حال میں ہیں ان کے لیے سکون کا مہینہ آ رہا ہے، XYZ سنتے رہتے، رائٹ؟ تو یہاں پر ہم جب یہ بول رہے، ٹھیک ہے اگر ہم پوسٹ کرنا چاہیں تو پوسٹ بھی کر سکتے، ہم جب یہ بول رہے کہ رمضان بشارتوں کا مہینہ ہے تو یہ سوچنا کہ بشارت کس چیز کی مل رہی، خوشخبری کس چیز کی مل رہی۔ ہم کیا سمجھتے وہ تراویح کی راتیں، وہ کھانے پکانے کا، سحری میں اٹھنا، افطاری میں اٹھنا، بس اتنی بشارت سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ٹھیک ہے جنرلی ہم کو اتنی بشارت سمجھ میں آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین مثال ہم کو ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صحابہ اکرام کو بشارت اس چیز کی دیتے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اگر آپ لوگ جو لیٹ آ رہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھوڑا سا خاموشی سے آ کے بیٹھ جانا، سلام مت کریے، ضروری نہیں ہے سلام کرنا، بعد میں اپنا کر لیتے نا سلام، ٹھیک ہے؟ خاموشی سے آ کے بیٹھنا، کیونکہ ٹائم کی جو ہم لوگ پابندی ہے اس کو ہم لوگ فالو نہیں کرتے ہوئے تھوڑا سا دیر سے آئے، دیر سے سٹارٹ ہوا، جس کی وجہ سے آن لائن والوں میں بھی ڈسٹربنس ہوتا اور میرا بھی دماغ جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتا۔ تو آپ لوگ آئیے خاموشی سے ادھر بیٹھیے، کسی سے ملاقات مت کریے۔ اپنا اجتماع ہو گئے بعد انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے سے ملیں گے، گلے ملیں گے، ہاتھا ملیں گے، تھالیاں بجا لیں گے ایک دوسرے پہ، رائٹ؟ اوکے، لیکن جو بھی لیٹ آ رہے پلیز آئیے اور خاموشی سے محفل کو جوائن کر لیجیے۔ اوکے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کو بشارت دیتے تھے. کیسی بشارت دیتے تھے؟ نیکیوں کی بشارت دیتے تھے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکی کرنا ہے، اس کی بشارت دیتے تھے. اور آپ صحابہ اکرام کو موٹیویٹ کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے. اور جیسے قرآن میں بھی آیا، قرآن میں رمضان کی بشارت دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور راہ راست پر مشتمل ہے. اصل جڑ، اصل اسپیشلٹی جو رمضان کی وہ کس لیے ہے بتائیے؟ کیوں ہے؟ یس، قرآن نازل ہوا. اور رمضان کا یہ جو مہینہ ہے یہ وہی مہینہ تھا، ابن کثیر میں آتا ہے، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ بھی کس مہینے میں نازل ہوئی تھی؟ رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو رمضان کی ایک اسپیشلٹی کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوئی اور باقی آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس مہینے کی بشارت دیتے. تو پہلی بشارت کیا ہو گئی؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو موٹیویٹ کرتے تھے، کس لیے؟ صدقے کے لیے، عبادتوں کے لیے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوائنٹ ہم لے لینا کہ رمضان کی ہم بشارت اس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رمضان کی خوشخبری. کیا بولے؟ دوسرے میں کنیکٹ کر کے دیکھیے. اوکے، اب دوسری چیز، رمضان کا مہینہ نا تحفہ ہے. تحفہ کیا رہتا بتائیے پہلے؟ تحفہ کس چیز کو بولتے ہیں؟ ہاں، گفٹ کا مطلب دیکھو، اگر میں کچھ کام کر رہی ہوں تو میرے کو کوئی چیز مل رہی تو وہ تحفہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر میں کہیں جاب کر رہی ہوں تو میں نوکری کر رہی ہوں، میں کچھ کر رہی ہوں تو میرے کو اس کے بدل میں کچھ مل رہا، میری محنت کا آپ بول سکتے جو بھی ہے پے مل رہا. لیکن اس سے جو ایکسٹرا ملتا دیٹ از کالڈ ایز گفٹ. جیسے اگر جاب کی جگہ پہ اس کو بونس بولتے. لیکن تحفہ کیا رہتا معلوم؟ جب نعمت، ایگزیکٹلی، جب ہم کسی سے خوش ہوتے. یوزولی تحفہ کیوں دیا جاتا؟ جب ہم کسی سے خوش ہوتے تو ہم ان کو کیا کرتے؟ تحفہ دیتے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا؟ جس کو تحفہ ملتا انہوں کیا ہو جاتے؟ ڈبل خوش ہوتے. اور جس وجہ سے ان کو وہ تحفہ ملتا انہوں کیا ہو جاتے؟ اور وہ کام کرنے کے لیے انہوں موٹیویٹ ہونا سٹارٹ کر دیتے. ٹھیک ہے، وہ کام کرنے کے لیے اور زیادہ موٹیویٹ ہوتے. اور جو انسان ڈیزرونگ رہتا نا، ہم اسی کو تحفہ دیتے. رائٹ، جو یہ ڈیزرو کرتے، انہوں اس چیز کے قابل ہے، ہاں انہوں ڈیزرو کرتے بھائی یہ چیز ان کو دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر شادیاں ہوئے تو ہم کون سا انسان کیا چیز ڈیزرو کرتا اس حساب سے دیتے. رائٹ، کسی کو سونے کی چیز چڑھا دیتے، کسی کو نارمل کیا ہے وہ کراکری کا سیٹ دے دیتے، تھما دیتے، یا ایک واز دے دیتے، یا ایک بک دے دیتے. جو جتنا ڈیزرو کرتا ہم اس کو اتنا دیتے. تو تحفہ کیا ہے؟ یہ ایک ایکسٹرا اپریسیشن جو رہتا نا اس کو تحفہ بولتے ہم. رائٹ، اسی طریقے سے رمضان ہمارے لیے کیا بن کے آیا ہے؟ ایک تحفہ. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو آلریڈی ایک بڑا تحفہ دے دیے، دیٹ از قرآن. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو جو تحفے ملے رمضان میں وہ ہے دعائیں قبول ہوتی. یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے رمضان کا مہینہ جہاں پہ ہم اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکتے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو کوئی باؤنڈریز نہیں رہنا ایکسیپٹ فار حرام چیز مانگنے کا. ہم یہ دعا نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ آئی وانٹ ٹو بی این ایکٹر اور سنگر. نہیں، حرام دعائیں چھوڑ کے ہم اللہ تعالیٰ سے بے جھجک، بالکل بے شرمی سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم نا وداؤٹ اینی حیا مانگ سکتے. رائٹ، یعنی کہ اگر میں اللہ سے یہ منگی تو اللہ کیا سوچیں گے، جیسے ہم پیرنٹس سے منگے جب تھوڑا سوچتے. رائٹ، اللہ تعالیٰ سے بے جھجک مانگ سکتے. ٹھیک ہے، تو دعائیں قبول ہوتی. دوسرا تحفہ ہم کو یہ کیا ملا کہ اس مہینے میں شیطان کیا ہوتا؟ قید ہو جاتا. اس مہینے میں جو بڑے شیاطین جس کو ہم بولتے وہ کیا ہو جاتے؟ قید ہو جاتے. تیسری بشارت کیا ہے؟ تیسرا تحفہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور کہ کیا پریزنٹ کریے؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. رائٹ، یعنی کہ اس سال میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام جنتیوں میں لکھ دے نا. رائٹ، اور ایک ہمارے ایک اور بہترین تحفہ کیا ملا یہاں پر کہ اس مہینے میں سب سے بہترین رات ہے، دیٹ از لیلۃ القدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے.
اوکے. ایک اور ہے کہ مغفرت ہم اپنی کروا لے سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا ریڈی بیٹھے ہوئے ہے. جیسا جب پیرنٹس کا موڈ اچھا ہوتا تو یوزولی بچے کیا کرتے ہیں, آج ممی کا موڈ اچھا ہے, آج ڈیڈی کا موڈ اچھا ہے, آج اپنا کام نکلوائیں گے. ویسے ہی رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ریڈی بیٹھے ہوئے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے. جیسے ہر رات تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نا آ کر آسمان میں آ کر ہم کو یہ فرماتے کہ کون ہے جو مغفرت طلب کرے, میں اسے معاف کرنے تیار ہوں. لیکن رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ از ریڈی ہم کو معاف کرنے کے لیے. یہ ایک بہترین ہم کو تحفہ ملا. تو یہ تحفوں کو لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم کو رمضان میں انٹری لینا ہے. اور ہم سب جو یہاں پر آج موجود ہیں اور ہمارے علاوہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں, وی آر امنگ دا لکیسٹ پیپل جو ہم کو ہماری زندگی کے 25 رمضان ملے, 30 رمضان ملے, کسی کو 40 رمضان ملے, کسی کو 45 رمضان ملے. اور ہم دعا کریں گے کہ جو اب آنے والا رمضان ہے, اللہ تعالیٰ, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان بھی ہم کو مل جائے. اور اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ ہم کو دعا سکھایا. کیا دعا سکھائے؟ اللہم بلغنا رمضان. رائٹ, یہ دعا ہم کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان. اوکے, تو یہ دعا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے, کیونکہ زندگی کا بالکل بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کا بھروسہ ہے, کبھی بھی آ سکتا. اوکے, اٹ کین کم اینی ٹائم. آپ دیکھ لیجئے, آج سے 1 مہینہ پہلے کوئی بھی ہارٹ فیل ہو کے انتقال ہو گیا. آج سے 10 دن پہلے کسی کا ہو سکتا انہوں رمضان کی تیاری کر رہے تھے ہوں گے کہ رمضان آنے والا ہے, بلکہ ہو سکتا دے وہ پریپیرنگ فار اٹ, بٹ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو یہ رمضان نہیں ملنے والا ہے. تو اب یہ 1 مہینہ ہم پر سے گزرنا ہے, دیٹ از شعبان کا مہینہ, اور پھر ہم کو رمضان تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہنچا دے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیے رمضان کی تیاری کیسے کرنا. سب سے بڑا جو سوال آتا, ہم سب جب رمضان کی تیاری کی بات آتی, ہم سب پہلی چیز کیا کرتے, رمضان کی تیاریاں کرنا ہے بولتے ساتھی دماغ میں کیا آتا؟ پہلے یہ بولو, آپ لوگ. ہاں بولو, میں نہیں بولتی, کلیئر ہے. گھر کی صاف صفائی. اچھا ایک کام کریے, اس کو ادھر رکھ دیجیے. اور ہاں, گھر کی صاف صفائی اینڈ ہاں کیا کیا ٹمک کا خیال آتا, پیٹ کا خیال, رائٹ. پردے لانا ہے, بیڈ شیٹس لانا ہے, یہ کرنا ہے جی, یہ سب پہلے پری رمضان پریپریشنز میں یہ آتی, یہ سب چیزیں انکلوڈ ہوتے. لیکن صرف یہی نہیں سوچنا ہے, اچھا اس سے پہلے عید میں میں کیا آؤٹ فٹ پہنوں گی. اوکے, اب اس کے لیے کسی کو ایک پکڑ لیتے, کوئی ایکٹریسز, پاکستانیاں بہت چل رہے ہیں ہمارے یہاں پر, حیدرآباد اور پاکستان میں 19-20 کا فرق رہ گیا, دیٹس اٹ. تو وہ دیکھ لیتے کہ یہ ایکٹریس کے جیسا مجھے ڈیزائن کروانا ہے, یہ کپڑے پہننا ہے, میرے کو ایسا خریدنا ہے, میرے کو یہ ڈیزائن کے کپڑے پہننا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک بھاری لباس رہتا, ایک ہلکا لباس رہتا, اس پہ ایک عبایا بھی رہتا کہ ہم کو نماز عبایا پہن کر لوگوں سے ملاقات کرنا ہے. اوکے, تو سب چیزوں کی ہم لوگ سوچ کے رکھتے ہیں. اور یہ میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ یہ گناہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ پریپریشن میں صرف کیا یہی ہے پریپریشن. پہلی چیز جو ہم کو رمضان کی تیاری میں ہم کو انکلوڈ کرنا ہے, اور یہ چیز کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن تو بھی کر لیجئے, ذہن میں تو بھی بٹھا لیجئے, ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم کو دعا کرنا ہے. دعا کس چیز کی؟ مغفرت کی. اور پہلی دعا ہم کو اس چیز کی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ہم اس رمضان میں انٹری لے. کس کے ساتھ؟ صحت کے ساتھ. اب دیکھیے سمجھو کہ ایک 15 دن میں بچوں کے ایگزامز ہیں. باجی میں پوچھ رہی ہوں, میں آپ کو نہیں. اوکے, اب سمجھو کہ بچوں کے ایگزام سے 15 دن ہے, 20 دن ہے, سمجھ لو کہ 1 مہینہ ہے. اوکے, بچے کو دل جتنا بولا ہوتا ہے آئس کریم کھلا دیتے ہیں, انہیں کھاتا بولا تو بھی اس کو کیا کرتے ہم روکتے. کیوں؟ ایگزام ہیں, تیاری کرنا ہے, طبیعت خراب ہو گئی تو ایگزام نہیں دے سکتے, بولتے نہیں بولتے ہم. سمجھ لو کہ گھر میں شادی ہے یا خاندان میں کسی کی شادی ہے, اور ہمارے کو ایسا دکھا کہ ہمارا شوگر اینڈ بی پی لیولز اوپر نیچے ہو رہے. گھر کی شادی ہے سمجھ لو, فار ایگزامپل شوگر لیولز, بی پی اوپر نیچے ہو رہا, دل میں تکلیف ہو رہی. سب سے پہلے کیا کام کرتے ہم؟ دوائیاں کھاتے, پرہیزگاری کرتے, اور کیا بولتے, میری صحت اچھی رہی تو میں کام کر سکتی ہوں, اگر میں پڑ گئی تو کام کون کرتا؟ ڈونٹ وی سے دیٹ.
جب رمضان آتا نا ٹھنڈے کھا لیتے, میٹھے کھا لیتے. اوکے گریٹ. ہیلو اوکے, ارے یہاں پہ جوائن نہیں ہوئے نا آئی گیس لوگ, وہی لنک ہے. اچھا میری آواز یہاں پر انشاءاللہ آ جائیں گی ہوپ فلی. ہاں ٹھیک ہے. تو جب رمضان کا مہینہ آتا نا اس ٹائم پہ ہم یہ سب چیزیں سوچتے, اگر میری طبیعت خدا نہ خواستہ خراب ہو گئی تو میرے روزے جاگ سکتے, کہ کبھی سوچے ہم؟ انفیکٹ رمضان سے پہلے ہم ایسے ایسے کھانوں کی تیاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کولیسٹرول بی پی شوٹ ہو سکتا, فل تلے ہوئے چیزاں, اوکے, اتنے فروٹس جس کی وجہ سے ہمارے شوگر لیول ہائی ہو سکتے, ہمارے کو سردی ہو سکتی, بخار آنے کے چانسز ہیں, اور ایزیلی ہم یہ بول کے روزے چھوڑ دیتے کہ بھائی میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے کیا ہے بہرحال میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں. تو سب سے پہلے جو چیز کی ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, رمضان کی تیاریوں میں جو چیز ہم کو انکلوڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کس چیز کی دعا؟ کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ مجھے اس رمضان میں انٹری دے. کیونکہ جب تک دیکھیے بہنوں, جب تک ہمارے اندر صحیح صحت نہیں رہیں گی نا ہم عبادتوں پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم کو صرف روزے رہ کے بیٹھنا نہیں ہے, ذمہ داریاں بھی اطراف کی دیکھنی ہوتی ہیں. تو جب تک ہم خود اپنی ہیلتھ میں نہیں رہیں گے, پراپر ہیلتھ میں, نہ ہم عبادت سے کر سکتے, نہ کسی اور کے روزوں میں ہم ان کا ساتھ دے سکتے. کیونکہ ایک عورت ہونے کے ناطے شوہر کا بھی خیال رکھنا, بچوں کے روزوں کا بھی خیال رکھنا, سحری بھی دیکھنا, افطاری بھی دیکھنا, یہ پوری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ ہے. اب وہ ذمہ داری کو ہمیں اچھے سے پورا کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا, تو اس کے لیے ہم کو 1 مہینہ پہلے اپنے ہی صحت کا تھوڑا خیال رکھ لینا پڑتا, ٹھیک ہے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کیا کرتے ہیں, رمضان کی تیاری اس کے 6 مہینے پہلے کرتے تھے. یہ تو ہم سب کو معلوم نا, ٹھیک ہے. رمضان کی تیاری کب کرتے تھے؟ 6 months پہلے, اور ہم 1 مہینے پہلے بھی نہیں کرتے. ان کی تیاری عبادتوں والی بھی ہوتی تھی, ان کی تیاری اپنے گھروں والی تیاری بھی ہوتی تھی, ہماری جیسی نہیں خالی یہ لانا ہے وہ لانا ہے, ویسا نہیں, ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے, مغفرت کی دعا کرتے تھے. دو آواز آ رہی ہے, وہاں سے آواز آ رہی کلیئر, وہاں سے آواز کلیئر آ رہی. اوکے نہیں اس میں آ رہی ہے آواز کلیئر, بہت کلیئر ہے. یہ کون بیٹھے جی پریشان کر رہے سو آن لائن والے؟ ہاں اس میں کلیئر آ رہی ہے آواز, اٹس ٹو, ہاں میچ ہوں, میری آواز آ رہی, دو اس میں سے بھی آ رہی, اس میں سے بھی آ رہی, دس ون. اوکے چلیے. تو صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے. ڈسٹرب ہو گیا نہیں آپ لوگوں کو؟ چلو تھالیاں بجا کے دکھاؤ گے. شیطان بہت ستا رہا آج, اس کو معلوم ہے اب جانا ہے ان لوگوں کو کچھ تو بول کے جانا, بول کے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالنا تھوڑا باتیں, کیونکہ ایسی چیزوں سے تو ہمارے دل میں جو ہے نا نگیٹیوٹیز پیدا ہوتے ہیں نا ان چھوٹی چیزوں سے. جانے سے پہلے اچھی بڑی کر کے جاتا ہوں بول کے انہیں بھی. چلو ٹھیک ہے اپن بھی کر کے دکھائیں گے اس کو. تو صحابہ اکرام رمضان کی تیاری اس کے 6 مہینے پہلے کرتے تھے اور مغفرت کی دعا کرتے تھے, اپنی مغفرت کی وہ لوگ دعا کرتے تھے, اور اچھی صحت کے لیے بھی دعا کرتے تھے, اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کے ساتھ اس رمضان میں انٹری دے, ٹھیک ہے. کیا کیا دعا کرتے تھے؟ ایمان کے ساتھ, صحت کے ساتھ, اور مغفرت کی دعا. اچھا مغفرت کی دعا کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جہنمیوں کو آزاد کراتے. اور ایک چیز, نیکی کرنے کے لیے گناہ کم ہونا پڑتا وہاں پر. کوئی بھی جب ہم نیکی کرتے نا تو اگر ہمارے گناہ فل عروج پہ ہے ہمارا دل نیکی کرنا نہیں بولتا, رمضان جیسے مہینے میں بھی دل نہیں بولتا. اور یہ ہم سب گواہ ہے اپنے خود پر کہ ہمارا دل کہاں کس جگہ پر نیکیوں کے لیے پیچھے ہٹا, نمازوں کے لیے پیچھے ہٹا. کوئی ایسا رمضان آپ خود وٹنس کر لو خود سے کہ 30 کے 30 دن کیا میری پوری نمازیں پلس تہجد ہوئی, کیا پورے 30 کے اپارٹ فرام دا مینسٹریشن پیریڈ کیا میرے پورے دن نماز ہوئی, یا کوئی کیا بولتے ایک دن میں ایسا گزاری جہاں پہ میں بنا کوئی موبائل فون یوز کرے, یا بنا کوئی گانا دیکھے, یا بنا کوئی مووی کا ایسا اسکرول کرتے ہوئے صحیح, کیا میں ایسا گزاری؟ نہیں.
رائٹ. کیا ہم پوری نیکیاں کریں؟ نہیں. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا؟ اس کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا پڑتا. صحابہ اکرام کرتے تھے. تو پہلی تیاری جو ہم کو کرنا ہے کہ مغفرت کی دعا کرنا. اور رمضان کے بعد، اور صحابہ اکرام ایک اور یہ عمل کرتے تھے کہ رمضان کے بعد جو ہے کیا بولتے ہیں، میرے یہ جتنے بھی میں عمل کرا رمضان میں یہ سارے قبول ہو جائیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم کیا سمجھتے، میں ہمارا جو نارمل روٹین بول رہی ہوں، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے 2 قرآن ہو جاتے، 3 قرآن ہو جاتے، ہم بڑا عیش و آرام خوشی خوشی بولتے میرے 2 قرآن ہوئے، پورے تراویاں ہوئے، پورے تاخراتاں جگی، خوش ہوتے ہم نو ڈاؤٹ. لیکن کیا وہ قبول ہوئے؟ یہ سوچیں آج تک کبھی بیٹھ کے. اتنا پورا رمضان نمبر ڈے 1 سے لے کے ڈے نمبر 30 تک ہم اتنی عبادتیں کرتے، 2 قرآن مکمل ہوتے ہمارے، سب کچھ ہوتا، لیکن کیا وہ قبول ہوتے؟ اس کی گارنٹی ملی ہم کو؟ اس کی قبولیت کا ہم کو دعا کرنا جو صحابہ اکرام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا طریقہ جو ہم کو رمضان کی تیاری میں کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ کوئی اقرا دیدی کا کال ہے. کوئی بھی عمل، دوسری چیز ہے ہم کو نیت کرنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی عمل اس وقت تک ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی نیت نہیں کرتے. اچھا، جب آپ نیت کرتے نا، انٹینشن کر لیتے، اسٹرانگ انٹینشن کر لیتے کہ میرے کو اس رمضان میں کچھ بھی ہو جاؤ پورے تراویہ مکمل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر اگر ہم یہ نیت کر لیے کہ پورے نمازاں مجھے بند کر دو نا، اوکے. یا ہم یہ نیت کرنا کہ میں اس رمضان میں 2 قرآن مکمل کروں گی یا قرآن کے معنی سمجھوں گی. یا ہم یہ دعا کرنا کہ نیت کرنا کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کروں گی. جب آپ کوئی چیز کا انٹینشن کرتے نا، فجر تہجد کی میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑوں گی، یہ ایٹ لیسٹ یہ 30 دن تو بھی میں اس کو فالو کروں گی. جب ہم یہ نیت کرتے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آسانی. اور آپ کو معلوم نا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت اور اس کے گمان کے مطابق عطا کرتے. جب ہم نیت ہی نہیں کرے، جیسے ایک حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت کے دار و مدار پر ہے. تو جب ہم نیت ہماری مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے رمضان میں انٹری لینا بہت آسان ہو جاتا. ڈے 1 آف رمضان آ رہا، اسی دن ہم بیٹھ کے پورا پلان کریں، ابا ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا. سر آپ اگر پلان نہیں ہے نا رمضان کا پورا ٹائم، خالی آپ وہ اسکیڈیول میں آیا تک 15 دن آف رمضان نکل جاتے، پھر اس کے بعد ہوتے دیکھے تک 15 دن ہو گئے. کیوں ہوئے بھائی؟ آپ 15 دن پریشان تھے کیا کرنا ہے، سو آپ کو خود نہیں معلوم تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے عبادتوں میں یا کسی میں. ٹھیک ہے. تو ابھی سے، اور ایک چیز عبادتوں کے علاوہ، ابھی سے یہ چیز کی کوشش شروع کر دیجئے کہ ہم غیبتوں سے دور رہنا، بیکار باتوں سے دور رہنا، چغلیوں سے دور رہنا، کسی کے دل کو تکلیف دینے سے خاص طور سے دور رہنا. آپ اتنی بھی عبادتیں کر لیجئے، حتیٰ کہ اس مہینے میں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے. آپ کچھ بھی کر لیجئے، جب آپ کسی کے دل کو تکلیف دے کر آپ اگر رمضان میں انٹری لے کے کتنی بھی عبادتیں کیوں نہ کر لے، آپ کو معافی جتنی بھی آپ اللہ سے مانگ لیجئے، لیکن وہ بندے کو جس کو آپ تکلیف دیے نا، اس کی معافی آپ کو نہیں مل سکتی. اس کے لیے آپ کو اس شخص سے ہی معافی مانگنا پڑتا. آپ کسی کے دل کو تکلیف دیتے ہوئے عبادت کریں گے تو پھر وہ عبادت، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے تو آپ اللہ سے معافی مانگیں گے تو یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. لیکن آپ جب کسی بندے کو تکلیف دیتے تو پھر وہ میٹر آپ کا ان کا ہوتا اللہ کا. اللہ بولتے نہیں، یہ تمہارا مسئلہ ہے، وہ تم لوگ حل کر لو، تم اس سے معافی مانگو. اس کا دل کی جو تکلیف ہے وہ انہیں خود تم کو معاف کرے گا، تو اس کے بعد میں کچھ کر سکتا ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ بیچ میں نہیں ہے. آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو منا سکتے، بندے کو منانا مشکل ہے. اللہ کو منانا آسان ہے، بندے کو منانا مشکل ہے. اللہ کو ناراض کرنا ہم آسانی سے کر دیتے اللہ کو ناراض، اور اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں بھی مانگا تو چلو میرا بندہ ہے استغفار تو بولانا بول کے اللہ معاف کر دیتا. تو ابھی سے رمضان میں کوشش کریے کہ بیکار چیزوں سے دور رہنا. اننیسیسری کی اسکرولنگ، خالی اسکرولنگ، اس کو ابھی سے روکنے کی کوشش کریں. معلوم ہے یہ جو فتنہ ہے نا، یہ ہمارے کو سکون سے رہنے نہیں دیتا، آئی نو دیٹ. ٹھیک ہے، معلوم ہے، لیکن کوشش کریے کہ اس پر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا روک تھام لگائیں.
یہ اس کو جو بنا ہڈی کا جو ہے نا یہ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کر. دیکھو ایسا ہوتا ہمارے کو کہ اس پہ ٹٹر 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 کرنے کی عادت ہے, تو اس کو خاموشی اختیار کر لیں, بہتر ہے. ایسا وہ بولتے نا ہندوز میں, کیا بولتے ہیں اس کو, مون ورت, تھوڑے دن وہی کر لو, میں بات ہی نہیں کرتی, میں کچھ بولی تو پھر برا دکھ جاتا, برا دکھ گیا تو پھر ان سے معافی مانگنا. اب وہ بندے کے بھی ایسے رہتے تیور کہ اب ان سے معافی مانگنے کا تو ہاں معلوم تھا تمہاری غلطی تھی, سو آن اینڈ سو فورتھ, رائٹ. بندہ آسانی سے تھوڑی نا معاف کرتا, 4 باتیں ہم کو بول کے, ہم کو تکلیف دے کے, اس کے بعد ٹھیک ہے جان دو بلکہ چھوڑ دی بولتے, معاف بھی نہیں کرتے, رائٹ. تو بہتر ہے کہ ہم کیا کریں, غیبتیں خاص طور سے اوائڈ کریں, کیونکہ آپ کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہمزہ میں فرمائے کہ جو غیبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو یا پھر تان بان کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ حطمہ میں ڈالیں گے اور نار اللہ کی آگ میں جائے گا. نار اللہ بول کے مینشن ہے, اگر کسی کو سورہ حطمہ یاد ہے, حفظ ہے, تو نار اللہ کا وہ ورڈ آیا. نار یعنی کہ آگ, نار اللہ یعنی کہ اللہ کی آگ, گاٹ اٹ. نار اللہ کس کو بولیں گے, اللہ تعالیٰ کی آگ, یعنی کہ یہ وہ آگ ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے, اللہ خود جس کو جلائے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو اتنا زیادہ جلایا کہ وہ آگ کا کلر نہ جل کے کلر بدل گیا, یعنی کہ یوزولی آگ گولڈنش کلر, یلوئش کلر کی ایسی رہتی, رائٹ, مگر وہ جل کے جتنا آگ جلتی اس کا کلر کیا ہوتا, اتنا ڈیپ ہوتے رہتا, رائٹ. تو وہ آگ اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہے, اور اس میں کس کو ڈالا جائے گا, زنا کرنے والا, شرک کرنے والا, بے نمازی بول کے نہیں مینشن ہے, جو غیبت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ باتیں میں اپنے دل سے نہیں بول رہا ہوں, یہ پورا قرآن کی آیتیں ہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جو تان بان کرتا ہے, لوگوں کو تانے دیتا ہے, ان کے لیے. جو غیبت کرتا ہے یہ ان کے لیے ہے جس کو حطمہ اور نار اللہ میں ڈالا جائے گا. اور حطمہ کیا ہے, اٹس لائک اے پلر, ٹھیک ہے, جو ایک اتنی ڈیپ ہے, ایک پلر کے جیسا ہے کہ انسان کو جب اندر ڈالا جائے گا تو جیسے گرائنڈر میں پستے نا, وہ پستے اندر اترے گا. اٹ از لائک اے پلر, ستون ہے جس کو ہم بولیں گے. اور ہمارے یہ پلر نہیں ہیں, یہ 15 فیٹ 20 فیٹ کے پلر نہیں رہتے, وہ اتنے بڑے بڑے پلرز رہتے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ اندر گئے تھے کتنے سال ہوتے, اس کے نیچے پہنچے تک کتنے سال ہوتے, کہ اور سلامتی سے بھی نہیں پہنچتے, وہ گرائنڈ ہوتے اندر جاتے. یہ سزا کس لیے مل رہی ہے ہم کو, غیبت چغلی کرنے سے, کسی کے دل کو تکلیف دینے سے, اپنی زبان کی وجہ سے. اور بد پیچھے بول کے کیا فائدہ, غیبت کس کو بولتے ہیں, کہ آپ کسی کے سامنے, کسی شخص کے سامنے ایسی بات نہیں, مطلب ان کے بد پیچھے ایک ایسی بات بولنا جو اگر ان کے سامنے ہم بولیں گے تو ان کے دل کو تکلیف ہو سکتی, اسے ہم کہیں گے غیبت. تو اوائڈ کرو نا, آپ کے پیچھے, اگر آپ پیچھے بول دیے آپ کا دل ہلکا کرنے کے لیے, تو اس کا نتیجہ تو ہم کو معلوم کہ کیا ہوتا ہے. اور دوسری چیز, یوں لینا جیب میں سے نیکیاں نکال کے ان کو دے دینا پڑتا ہے قیامت کے دن. اب سوچو, آپ کے دشمن کی آپ غیبت کر رہے, قیامت کے دن آپ اس کو اپنے نیکیاں دینا پڑتا, جس کو ہم زندگی میں تحفہ بھی دینا پسند نہیں کرتے, اس کو نیکیاں دینا پڑتا. تو کیا فائدہ غیبت کر کے, بتائیے, ہمارا لاس ہے نا بھائی. اور رمضان کے جیسے مہینے میں اگر ہم ایسی چیزیں کریں گے, اور ویسے بھی رمضان ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے, تو ابھی سے ہم کوشش کریے بہنوں کہ رمضان میں ہم کوئی قسم کی باتیں, برائی نہیں کرنا. اور ہم کیا بولتے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی, خیر نہیں ہو رہی, کیا ہو رہا کہ کام نہیں بن رہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ صبح اٹھ کے شام سوئے تک اگر ہماری زبان چلتی رہتی ہے اور ایسا کام کرے جس سے اللہ ناراض ہو رہا, تو کیسا ہم کو جو ہے نا خیر اور برکت آ سکتی, بتائیے, رائٹ. تو رمضان کی تیاری میں سب سے پہلے ہماری نیتوں کو درست کرے, مینٹلی پریپیئر رہے کہ میرے ساتھ ایسا ہونے, مطلب رمضان آنے والا ہے تو مجھے اس رمضان میں میری عبادتوں کو فکس کرنا ہے, تہجد کو فکس کرنا ہے. یہ رمضان کو میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بناؤں گی اپنی زندگی میں. ہر کسی کا اللہ تعالیٰ ایک وقت لاتا کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی, کیونکہ اس کے دل میں وہ چیز کی نیت ہوتی, رائٹ. جیسے عمر رضی اللہ عنہ یوں ہی اسلام نہیں لے کے آ گیا, ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نیت دیکھی تھی, ان کے دل میں تھا, وہ نیت تھی, وہ ایک سپارک تھا, وہ ایک روشنی تھی, وہ نیت کے مطابق آگے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی روشنی دی تھی. تو آج ابھی اسی وقت یا آج کے دن ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کو میں اپنی زندگی کو بدلنے والا وقت بناؤں گا. جیسے ہم لوگ ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ دیکھے تھے, کون سوچے تھا ایک ان نون شخص
کی زندگی یوں پہ پلٹ جائے گی؟ کبھی نہ کبھی تو انہوں نے نیت کی ہوگی نا، کبھی نہ کبھی تو انہوں نے اپنے دل کو اسٹرانگلی پریپیئر کیا تھا ہوگا نا، تب جا کے اللہ تعالیٰ کیا یوں ہی مل جاتی ہے ایک دن میں ترقی؟ کس کو ملتی بتائیے؟ نہیں، وہ نیت ہوتی ہے، وہ نیت کے مطابق ایک وقت ہر انسان کا ایک وقت آتا ہی چاہتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنا دیے۔ تو جب ہمارے آگے ایسے نوجوان موجود ہے، وہ بھی اس فتنے کے دور کے نوجوان موجود ہے، جو یہ دکھا دیا ہم کو اپنی زندگی سے مثال دے کے کہ صحابہ کے علاوہ ہم بھی ایسے لوگ ہیں جس کی زندگیوں کو اللہ عروج دے سکتا ہے، تو پھر ہم اپنی لائف کے اس رمضان کو ایک ٹرننگ پوائنٹ بنانے کی کوشش کریں۔ اب ٹائم ہے ہم کو بدلنے کا۔ کب تک وہی پرانی زندگی جئیں گے؟ کب تک کتنے ہی رمضان ہمارے گزاریں گے؟ کس کو معلوم یہ رمضان بھی ملتا نہیں ملتا، اس کی بھی ہم کو گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ موت سر پر ہمارے بیٹھی ہوئی ہے، کبھی بھی آ سکتی، بس ایک بہانے کی ضرورت ہے، دیٹس اٹ، رائٹ؟ تو نیت کرنا۔ اور نیکسٹ، میوزک ڈراماز خاص طور سے دور رہیے۔ دیکھو، ایک گھر میں 2 جنے نہیں بچ سکتے۔ مثال ایک اچھی مثال دیتی ہوں میں، ہم لوگ بچی جو اگر فار ایگزامپل اگر بچی بنا فاتحہ والی ہے تو کیا ہم اس کو درگاہ والے گھر میں دیتے کر کے؟ یا درگاہ والی بچی بنا فاتحہ کے گھر میں لے کے آ کے کرتے اہل حدیث کے گھر میں؟ کیوں نہیں جمتی دونوں کی بولتے؟ جب یہاں سوچ رہے تو دل میں ایک جگہ قرآن کو اور میوزک کو کیسے رکھتے؟ بولیے آپ، ایک دل میں یہ 2 چیزیں کیسے رہ سکتے؟ جب ہم ایسا سوچ سکتے تو پھر ایسا بھی سوچیں نا کہ ایک دل میں قرآن بھی ہم رکھنا چاہ رہے، پھر اسی دل میں ہم میوزک بھی رکھنا چاہ رہے، ڈراماز کی محبت بھی رکھنا چاہ رہے، ہم کسی جو ہے نا ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز کو آئیڈیلائز اپنے دل میں جگہ دینا چاہ رہے، تو ایسے دلوں میں قرآن کیسا آئے گی؟ تو سب سے پہلے جو ہم کو تیاری کرنا ہے کہ ہم کو میوزک، خاص طور سے میوزک، کیونکہ دیکھیے جو پہلا گناہ جو سٹارٹ ہوا تھا قتل کے بعد، بتا رہی ہوں میں، جو پہلا گناہ جو سٹارٹ ہوا تھا وہ تھا میوزک، اور اس گناہ سے زنا سٹارٹ ہوا۔ شرک بہت بعد میں سٹارٹ ہوا، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ شرک بہت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ، آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ ہی یہ میوزک کا گناہ سٹارٹ ہوا تھا، آدم علیہ السلام کی اولاد کے ٹائم پہ ہی میوزک کا گناہ سٹارٹ ہوا تھا، رائٹ؟ شرک تو کافی بعد کی بات ہے، نوح علیہ السلام کے ٹائم کی بات ہے۔ تو سوچو اگر میوزک پہلے سٹارٹ ہوا تو اس میں ایسی کیا برائی ہوں گی جس کی وجہ سے شیطان اس کو زیادہ انکریج کرا؟ تو میوزک سے انہیں کیا کرا؟ دلوں کو کالا کر کے شرک کے طرف لے کے گیا لوگوں کو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ انسان کا دل کب کمزور ہوتا ہے، انسان کب بزدل ہوتا ہے، شیطان کو بہت اچھے سے معلوم ہے۔ اور ہم رمضان جیسے مہینے میں اگر انٹری لینا چاہ رہے اچھے سے، تو ہم کو پہلی چیز لہو الحدیث، اس سے دور رہنا ہے۔ اسٹاپ گیٹنگ موٹیویٹڈ فرام پاکستانی ڈراماز، رائٹ؟ ہم دعا کرو ہماری قابلیت کے حساب سے، کوئی پاکستانی ہیرو کو دیکھ کے اس کو ہمارے دماغ میں رکھ، اللہ میرے کو ایسا شوہر ہونا، واٹس نان سینس، واٹ از دس؟ سیریسلی ہمارے دماغ میں یہی بیٹھے ہوا ہے، پورا بارڈر پار کرنے سے، رائٹ؟ تو ہم یہ جو ہے نا کوشش کریں کہ ہمارے جو ہے نا ہم یہ برائیوں سے دور رہیں، جیسے کہ غیبت، چغلیاں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، میوزک سے دور رہیں، ڈرامہ سے دور رہیں، اور یہ انڈین جو ہے نا جو فلم انڈسٹری ہے اس سے بالکل بھی دور رہنا، اور خاص طور سے بہنوں اپنے بھائیوں کو اور جو ہے نا شوہروں کو اور اپنے والد لوگوں کو اس چیز کی تاکید کرو، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جیسے ہی عید آتی نا، ہمارا ایک XYZ بالی ووڈ کا ہیرو ایک مووی ریلیز کرتا صرف عید کے دن، اور اس کے انتظار میں پورے 10 راتیں خراب کرتے ہیں ہمارے پاس، یہ سوچ کے عید آ رہی ہے، عید کے دن ریلیز ہو رہا ہے، عید کے دن ریلیز ہو رہی مووی، یہ جاتے بھی لوگ عید کے دن بھی جاتے ہیں، ہاں وہی ٹرینڈ ہے، وہ ایکچولی اس کا کام ہی وہ ہے کہ انہیں عید کے دن ریلیز کرے یا اس کے دوسرے دن، اور یہ ہر سال ہوتا، کیسے بھی آلتو فالتو مووی رہنے دو۔ تو ہم ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے والد، ہمارے شوہروں کو، سب کو اس چیز کی ان لوگوں کو تاکید کرے کہ ایسا مت کرو، کیونکہ اگر ہم عید کے دن دکھا رہا ہو تو پہلے کا پہلے لڑکے کیا ہو جاتے؟ پریپیئر ہو جاتے، تو پھر 10 دن آخری کے کہاں گئے؟ آپ خالی تاخیرات پڑھ رہے اور مووی کی ٹکٹس بک کرا رہے یہاں پر، پھر اس کے ڈسکشنز کر رہے ہیں، تو اس چیز کی تعلیم دینے والے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں، رائٹ؟ اور دوسری چیز، ہمارے جو روزے جو پہلے کے چھوٹ گئے تھے ان روزوں کی ہم کیا کریں؟ مکمل کر لیں، قضا کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تیسری تیاری۔
فورتھ امپورٹنٹ تیاری میں جو آتا ہے 7 ways ٹو فالو جو ہے نا رمضان کا اسکیڈیول. ایک میں بول دی نیت کرنا, دوسرا کیا بولی جلدی بتائیے, جلدی بولو, نیت کے بعد کیا آتی؟ میوزک اور ڈرامہ دعا کرنا, نیت کرنا, اور اس کے بعد اب یہاں پر آ گیا نیکسٹ علم حاصل. یس, میوزک سے دور رہنا. اب نیکسٹ آ گیا علم حاصل کرنا. سب سے امپورٹنٹ چیز رمضان سے پہلے کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. اچھا, جب ہمارے پاس جو ہے نا کوئی دعوت ہے یا شادی ہے یا کچھ بھی ہم کو خریدنا ہے, کراکری خریدنا ہے, کپڑے خریدنا ہے, ایک دکان پہ جاتے, آٹو کو سیدھا جاتے, وہ ایک دکان پہ بیٹھتے, پورے کپڑے لیتے آ جاتے, کیا کرتے؟ پورا پھرتے, پوری اولڈ سٹی پھرتے. جو نہیں لینا ہے نا اس کی بھی معلومات کرتے. ہم بھی پھرتے بھائی, بولو پھرتے رائٹ. ہم آن لائن جو ہے نا کیا بولتے ریٹس چیک کرتے, پھر وہاں جا کے چیک کرتے, پھر ہم یہ دیکھتے کہ کہاں سستا مل رہا, پھر یہ بھی دیکھتے کہ سستے کے ساتھ کوالٹی کہاں اچھی ملتی, رائٹ. 10 جنوں سے مشورہ بھی کرتے کہاں اچھا ملتا, ذرا بولو میرے کو تو معلوم نہیں ہے, بولتے نا. تو جب ہم اس چیزوں میں جب اتنا زیادہ ریسرچ کرتے, اب رمضان آ رہا, رمضان آتا اور ہم کو جو ہے نا رمضان آنے کے بعد نا سوال اٹھتے, سحری کا ٹائم کیا ہے کہ نہیں, افطاری کیسا کرنا کہ نہیں, رائٹ. مسائل کیا ہے کہ نہیں, میں تو مینسس میں ہوں نا, میرے کو تو روزے نہیں رہنا ہے, تو روزے نہیں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے, یہ معلوم کرتے ہم. اس کا علم حاصل کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز جب رمضان آنے سے پہلے ہم کو کرنا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا. مسئلے مسائل ایک خالی, اب جب ڈاؤٹ آ جاتا تو ایک جنوں کو فون گھما دیتے کہ باجی کیا کرنا ہے, ایسا ایسا ہو گیا. ایک باجی سے کیوں معلومات کرتے؟ بیٹھیے آپ خود ریسرچ کریے, یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھیے, 4 عالم سے معلوم کریے, کسی مفتی سے معلوم کریے, یا بچوں سے بول بھی جائیے کسی مول صاحب سے معلوم کرنے کے لیے. ریسرچ کریے. جب دین کو جاننے کی باری آتی تو ہم پیچھے کیوں رہ جاتے, اور جب ہم علم حاصل کرنے نکلتے نا آپ کو پورا خزانہ ملتا ہے علم کا, اور ہمارے اندر نا جذبہ پیدا ہوتا رہا, یہ چیز تو میرے کو معلوم ہی نہیں تھی, یہ تو نئی بات معلوم ہو رہی, اور معلوم کرنا دل بولتا. تراویح کتنے رکعت ہے, کیسا پڑھنا ہے, کیا ہم جو ہے نا اگر ہم قرآن حفظ نہیں کرے ہوئے ہیں تو تراویح ہم کو جو ہے نا اگر کہیں سمجھو کہ تراویح کا انتظام نہیں ہے, یا ہم گھر سے نکل کے جانے کی ہم کو اجازت نہیں, یا نہیں جا سکتے کہیں پر بھی تراویح پڑھنے کے لیے, تو گھر میں پڑھنا ہے تو ہم کیسا پڑھنا, ہم تو حفظ کرے ہوئے نہیں ہیں, کیا جتنے یاد ہے اتنے پڑھنا ہے, یا مصحف دیکھ کے پڑھ سکتے, کیا یہ صحیح ہے کیا غلط ہے. ریسرچ کرو. سحری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے, افطار کا ٹائم کب شروع ہوتا, کب ختم ہوتا, افطار کے ٹائم پہ کیا کیا پڑھنا ہے, وہ علم ہی نہیں لیتے بھئی. ہم کپڑے بولے تو برابر لیتے, کہاں سے لائے بولے تو یہاں سے لائے, ٹھیک ہے میں جا کے لے لی, تو نہیں بولتے ارے اس سے اچھا تو وہاں ملتا, اور اچھے دکانیں ہیں, بولتے نہیں بولتے. اٹ از فائن, ٹھیک ہے, ہم عورتیں ہیں, ہم کو ہر چیز میں نا بہت بولتے نا پرفیکشن کی عادت ہے, ہر چیز پرفیکٹ رہنا بولتے. تو علم کو بھی ویسے ہی پرفیکٹلی حاصل کریں. رمضان آتے ساتھ ہی علم حاصل مت کریے, رمضان سے پہلے ہی کوشش کریے کہ ان سرٹن چیزوں کے بارے میں ہم کو معلومات ہو جائیں. اور بینگ اے مسلمان 30 40 50 45 رمضانز جو ہمارے اوپر سے گزر گئے, اس کے باوجود ہم کو اگر کوئی چیز کا علم نہیں ہے بول, تو پھر یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے. سیریسلی, جو چیز اللہ تعالیٰ بول دی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ایسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, اور یہ فرض کو ہم کنٹینیوسلی ہمارے ہوش میں آنے کے بعد سے ہم ادا کر رہے, اس کے باوجود ہم کو جب کوئی چیز کا علم نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے. لیکن دیر سے علم حاصل کرنا یہ شرم کی بات نہیں ہے, ابھی وقت ہے, ابھی کوشش کریے. اعتکاف کیسا کرنا, کہاں کرنا, کدھر کرنا, کس جگہ پہ کرنا, کیسا کرنا چاہیے, صحابیات کیسا کرتے تھے, تلاوت کیسا کرنا, کہاں کرنا, کون سی دعائیں ہیں جس کی فضیلت زیادہ ہے. علم حاصل کرو نا, دن میں آدھا گھنٹہ نکالیے, 1 گھنٹہ نکالیے, کافی ہے. ابھی 1 مہینہ ہے ہمارے پاس, 1 منتھ کتنے دن ہے ابھی, ہاں 1 مہینہ 4 دن 5 دن کچھ باقی ہیں ہمارے پاس, رجب ابھی نہیں ختم ہوا, پورے رائٹ 31 ڈیز میں کتنا علم حاصل کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیجئے. رمضان سے ریلیٹڈ اگر آپ 15 منٹ بول رہے ہیں, میں آدھا گھنٹہ زیادہ بول رہی ہوں, 15-20 منٹ بھی اگر آپ ایک دن میں ایک ٹاپک اگر علم حاصل کر لیں گے تو آپ خود دیکھیے 31 ڈے میں یعنی کہ رمضان کی پہلی تاریخ کے آپ کے پاس علم کا خزانہ رہتا. دیٹ از مور دین انف. کرو ریسرچ سے, آپ جو ہے نا آپ خود جو ہے نا علم حاصل کریں. دعا کے طریقے سیکھیں,
ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسا بولے ویسا دعا کرنا. کون سی دعائیں تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے انبیاء اکرام نے مانگی تھی جس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہوئی؟ کون سی دعائیں تھی؟ ایسی کون سی دعا تھی جو آدم علیہ السلام کرے تھے بھائی جس کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت کرے تھے؟ کریے نا ریسرچ، سیکھیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین. انبیاء اکرام وہ دعا کرتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کو سکھاتے تھے. وہ دعائیں کریے جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو. اور بھی ایسی دعائیں ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ اگر جو انسان یہ دعا کر کے اپنی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا. یہ سیکھیے کہ دعا قبولیت کا کون سا وقت ہے، رائٹ؟ مغفرت کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا کون سا وقت ہے. اور جب ہم دعا کرنے بیٹھے تو صرف اپنے لیے مت کریے، پہلے امت کے لیے کریے اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے کریے. سیکنڈ چیز، امت کے بعد جس کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے وہ ہمارے والدین کے لیے کرنا ہے کہ اللہ میرے والدین کو سلامت رکھو، ان کے جوڑے میں محبت برقرار رکھو. کیونکہ جب یہ دو پیئرز مل کے رہیں گے تو پورا گھر جڑا ہوا رہتا. جب یہ دونوں میں ڈفرینسز آئیں گے تو گھر بھی بکھر جاتا. دعا کریے اگر ہم شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو مجھ سے محبت رہے اور مجھے اس سے محبت رہے، ہم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی برائی نہ رہے. اگر ہمارے والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریے. تو اپنی دعا کا طریقہ بدلیے، اپنے مانگنے کا طریقہ بدلیے، رائٹ؟ اگر ہم وہی پہلے جیسے بہت سارے جنے ایسے ہوتے ہیں کہ باجی میری بہت پرانی دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی، تو دیکھو کہ آپ کیسے دعا کر رہے ہیں، طریقہ بدلیے دعا کا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کا جو ہے نا کنڈیشن اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا. وہ اپنا طریقہ جب تک نہیں بدلتا، اپنا طریقے میں تبدیلی لائیے. ٹھیک ہے، مسئلے مسائل جو ہے نا معلومات کریے. روزوں کے کیا مسائل ہیں، حیض والی عورتوں کا کیسا ہے، پریگننٹ لیڈیز کا کیسا رہتا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم کیا کریں، ان چیزوں کا علم حاصل کریں. زکوٰۃ الفطر، جو فطری کے گھیوں وغیرہ دینا ہے تو کب دے سکتے، کیسا دے سکتے، اس کی معلومات کریے، رائٹ؟ اور اس کے بعد اوکے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز جس کے لیے ہم کو پریپیئر ہونا ہے کہ پورے 30 دن کا پکوان کرنا ہے. اس کا اسکیڈیول پہلے کا پہلے بنا کے رکھ لیجیے، کیونکہ دین اینڈ دیر اٹ سیلف اسی دن کیا پکانا سوچتے نا ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا اس میں. ٹھیک ہے، تو آج کل تو میں تو لاسٹ ایئر یہ بھی دیکھی تھی کہ ہم آپ کو پورے 30 دن کا ایک پورا وہ بنا کے دے دیے ٹائم ٹیبل، رائٹ؟ مطلب ڈے 1 پہ کیا بنانا، ڈے 2 پہ کیا بنانا. تو آپ بھی ویسج کرو، ایک دن میں یہ بنانا ہے وہ، تو اس حساب سے نا ہم کیا کر سکتے، پورا سودا بھی لا کے رکھ لے سکتے، ہمارے لیے آسانی بھی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو یہ اسکیڈیول بھی بنا لیجیے پورے 30 دن کا. اب اس کے بعد نمبر 5، شعبان آ جائے تو عبادتوں کی کثرت کو بڑھا لینا چاہیے. اب آ رہا شعبان کا مہینہ، عبادتوں کی کثرت کو کیا کرنا ہے، بڑھانا ہے. اور عبادتوں میں سب سے پہلے کیا چیز شامل ہوتی، روزے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے روزے شعبان کے مہینے میں ہی رہا کرتے تھے، رائٹ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا ہے. روزوں کے علاوہ جو ہماری تہجد رہتی اس کو عادت ڈالیے. ایک میرے کو نام یاد نہیں آ رہا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے آئی تھنک کوئی صحابی ہے یا تابعین، تابعین، بہرحال ایک سلف گزرے، اور انہوں نے کہا کہ تہجد کی نماز کی عادت پڑھنے کے لیے ان کو 10 سال لگے. کتنے سال؟ 10 سال. اور ہم سوچتے بھی نہیں معلوم تہجد کی نماز کا. تو یہ جو ہمارے کو اپرچونٹی اللہ تعالیٰ دے رہے نا، یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے تہجد کی نماز کی عادت ڈالنے کی. 2 بہترین ہتھیار ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک استغفار، دوسرا تہجد. اگر ہم کو اونچائیوں پہ پہنچنا ہے اور ہم چاہ رہے کہ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اونچائیوں پہ پہنچائے تو یہ 2 چیزیں فالو کرنا. ایک ہے استغفار اور دوسرا ہے تہجد کی نماز. دیٹس اٹ، کافی ہے. جس کے پاس تہجد ہے، 5 ٹائم کی نماز کے علاوہ بول رہا ہوں میں، جس کے پاس تہجد کی توفیق جس کو مل گئی، انہیں دنیا فتح کر لیا اور آخرت پا لیا. سمجھ لو، جس کو تہجد کی توفیق مل گئی انہیں دنیا بھی فتح کر لیا اور آخرت بھی پا لیا. ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں رہ کے اس کو جو ہے نا دا موسٹ ریچسٹ پرسن، امبانی کی جیسا پیسہ نہ، ضروری نہیں ہے، انہیں غریب بھی ہوں گا لیکن اس کے پاس اگر تہجد ہے تو اللہ اس کی ایسی مدد کرتے جس کو ہم شاید دیکھ بھی نہیں سکتے.
رائٹ. تو تہجد کی عادت ڈالنا اور قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنا, کیونکہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو جو ہمارے کئی اسلاف گزرے, ٹھیک ہے, جو کئی تابعین تابعین گزرے, وہ لوگ قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرتے تھے, اور شعبان کو کہا ہی جاتا ہے تلاوت کرنے والوں کا مہینہ. کئی اسلاف تو ایسے رہتے تھے جو اپنی دکانوں کو, اپنے بزنس کو بند کر کے صرف قرآن کی تلاوت اور کثرت میں لگ جاتے تھے, کیونکہ اب آنے والا جو مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے. تو ہم ابھی سے اپنے آپ کو ٹرین کریں اس چیز کے لیے. تو شعبان کون سا مہینہ ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن کی تلاوت کا ہم کیا کرنا ہے؟ اضافہ کرنا ہے. اینڈ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز جو تیاری میں آتی, 6th چیز, وہ ہے شاپنگ, ٹھیک ہے. ایک اور چیز کیا آتی؟ شاپنگ. جو چیزیں ایک مہینے تک رہ سکتے, جیسے کہ چاول, شکر, آپ لوگوں کو بہتر معلوم ہے گھریلو عورتوں کو کہ کیا کیا چیزیں ایک مہینے کی ٹائم اسپین تک رہ سکتے, پورے منگا کے ایڈوانس میں رکھ لیں. کپڑوں کی شاپنگ ابھی کر لیں. یہ جو ہم سوچتے نا کہ رمضان میں کریں گے, اور رمضان میں, اچھا رمضان میں بھی کب کرتے معلوم؟ آخری 10 راتوں میں, تاخراتوں میں کرتے. سیریسلی میں جب جاتی ہوں نا, میرے کو الحمدللہ آج تک میں گئی نہیں رمضان کے آخری 10 راتوں میں خاص طور سے, لیکن لاسٹ ٹائم نا ایسے ہی ہمارے تراویح کے جو متقی نماز جو پڑھنے لوگ آتے نا, ان کے لیے کچھ گفٹس لانے کے لیے بول کے نماز کے اوڑھنے کے لیے میں جب بازار میں نکلی, یقین جانیے چلنے کو جگہ نہیں, اتنے برقعے والی ہیں, دور دور تک خالی برقعے والی ہیں, بلیک 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 دکھ رہا پورا, اتنا بھرا ہوا بازار, ہر دکان بھری ہوئی. اور پھر رات کون سی ہے؟ تاخرات ہے معلوم. تاخراتوں میں ہم لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے, شروع رمضان میں بھی نہیں. وہ تو رمضان میں ہم کو شاپنگ کرنی بھی نہیں چاہیے, عبادت میں ہی ہم کو مصروف رہنا, لیکن شروع میں بھی نہیں کرتے معلوم. آخری کے 10 راتیں جن میں اللہ تعالیٰ لٹرلی ایسا معاف کرنے بیٹھے ہوئے, اب آخری ٹائم ہے, اب جانے کا ٹائم آ رہا. جب ایگزام ختم ہوتے رہتا اسٹوڈنٹ کا, جب اس کو معلوم ہے کہ 10 منٹ میں ٹیچر پیپر لے لیتے, کیا کرتا ہے انسان؟ جلدی 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 لکھتے. کیا کرتے؟ اسپیڈ پوری بڑھا دیتے لکھنے کی. کیوں؟ کیونکہ اب یہ آخری ٹائم ہے. اگر میں ایک پوائنٹ بھی مس کر دیا, ایک لائن بھی مس کر دیا, میرے مارکس کم ہو جاتے. سوچتے نہیں سوچتے, برابر سوچتے. تو اسی طریقے سے ہم کو جب رمضان ختم ہونے کا رہتا, ہم یہ سوچنا اللہ اگلا رمضان ملتا کہ نہیں کی, ہم ہماری نیکیوں میں کثرت کرنا نا بھائی, وہ چھوڑ کے کیا انگیج بازاروں میں پھرتے رہتا, وہ لانا ہے, یہ لانا ہے, کیا کریں گے, گھر سجانا ہے. ہاں, اور لٹرلی آپ دیکھیے پورا ایگزیکٹلی. اور آفرز جو اب کچھ ٹائم سے میں غور کر رہی ہوں, حیدرآباد میں بہت ہو گیا معلوم, آفرز دینا, ایگزیبیشنز لگا رہے, سحری کتے, سحری کیا کی وہ ایک بیٹھتے نا, سحری کے ریسٹورینٹس الگ کھلے رہ رہے, افطاری کے الگ کھلے رہ رہے, ریسٹورینٹس میں ہو رہا. پہلے تو افطار پارٹیوں کو ٹائم ویسٹ بولتے تھے, ہاں لٹرلی, اور ایگزیبیشنز رہتے اور آفرز دے کے صرف رمضان میں ہم کو اور کچھ نہیں بلکہ بیوقوف بنایا جا رہا. وی آر بینگ فولڈ. یہ چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریے. اگر ہمارے کو بزنس اپرچونیٹی, دیکھو بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا, بزنس اپرچونیٹی وہ تو یو شوڈ سے نو ٹو دیٹ بزنس. نہیں تو ہم بزنس کر رہے اس ٹائم پہ, رائٹ, اور اس سے کیا ہو رہا, ہمارا ٹائم, اور ہم کو پیسے کمانے کی ایک لو لگ جائے. اب جب آپ کو فائدہ ہو رہا, بزنس سے فائدہ ہو رہا, ہم کیا کرتے ہیں اس میں زیادہ وقت دیتے, تو عبادت کو کم ٹائم دیں گے ہم. اور جب ہم ان کو جب بولا جاتا ہے بھائی رمضان کا مہینہ ہے عبادت کرو, بول تو عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے, پیٹ بھی دیکھنا پڑتا نا, پیٹ بھی دیکھنا پڑتا نا. بحث اچھی کروا لو ان لوگوں سے سیریسلی. تو یہ جو آفرز آپ کو دیتے, یہ سب چیزیں جو دیتے, اچھا یہ کوئی باہر والے نہیں دیتے, یہ پورے اسٹال مسلمانوں کے رہتے ہیں, یہ پورے کے پورے اسٹالز مسلمان ہی جس میں برباد ہے. اور انفارچونیٹلی ان کی اصلاح کرنے والے کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو ماشاءاللہ سے ہمارے علماء رہو یا کوئی بھی رہو, ان سب کی جو پولیٹیشین, سوری ناٹ علماء, جو پولیٹیشینس ہیں ان کی دکان ہی چینوں سے چلتی, ان کا منافع ہی ان لوگوں سے ہوتا. عبادتوں میں ہم ٹائم ہی نہیں لگاتے. تو ڈونٹ گیٹ فولڈ وتھ آفرز. تھوڑا مہنگا آتا ہوگا, رمضان سے پہلے ہی ہم ہماری پوری شاپنگ کر کے کلوز کر دیجئے, ختم. بازار ویسے ہی دیکھیں, نارملی بھی سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی جگہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ہے بازار. اور اللہ کو نہیں پسند کی مسلمان عورت, نارمل دنوں کی میں بات کر رہی ہوں, اور ہم رمضان کے مہینے میں بازار رات کے وقت, خاص طور سے مغرب کے بعد پھرنا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ رات کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلو, کیونکہ تم وہاں پر رات کے وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تم
نہیں دیکھتے. سب سے خطرناک چیزیں راتوں کے وقت نکلتی, تم کو نہیں معلوم کیسی چیزیں رہتے, تم ڈر جاؤ گے اگر تمہاری آنکھیں وہ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے. تو ہم راتوں کے وقت تو نارملی ہم کو اوائڈ کیا گیا. رمضان میں ہم کو جب عبادت کر کے اللہ سے بات کرنا ہے وہ پہ تو ہم برباد کر دے رہے ہیں. تو شاپنگ, آپ کے کپڑے کیا پہننا ہے, کس کو کیا لینا ہے, آپ کتنے مہنگے لیتے لے لیجئے, آپ کیا کیا خریدتے خرید لیجئے, آپ کون سی ایکٹریس کے کپڑے لینا چاہ رہے ہیں آپ لے لو, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے. مگر شرط یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اپنا پورا فائل کلوز کر دیجئے. رمضان میں کوئی دنیاوی کام ہم کو باقی نہیں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, پھر نیکسٹ از ہیو اے رمضان پلانر, مطلب ایک پلانر بنا لیجئے, ایک ٹائم ٹیبل فکس کر لو کہ تہجد کیا ٹائم پہ پڑھنا ہے ہم کو, ظہر کے ٹائم کب ہے, اور میں پکوان کب شروع کروں گی, کیا ٹائم پہ میں اگر پکوان سٹارٹ کری تو میرے کو افطار کی وقت کی جو دعا ہوتی وہ قبول ہوتی نا. ہم کو معلوم نا کہ جو دعا اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں ایک ایگزیکٹلی کچھ بھی نہیں رہتا, پردہ بھی باقی نہیں رہتا, یعنی کہ اللہ ڈائریکٹ انسان کی دعا قبول کرتے. تو جب ہم کو اس ٹائم پہ پیک ٹائم رہتا دعا قبول ہونے کا, تو وہ ٹائم پہ جو ہے نا ہم کیا بولتے ہیں پکوانوں سے اس سے جب دور رہنا ہے, تو کون سے ٹائم پہ میں پکوان سٹارٹ کری تو میرے کو افطار کے ٹائم کی دعا ملتی. یہ پورا پلان ڈال کے آپ بیٹھیے, میرے گھر کو لو, بیٹھو, دعا کرو, اجتماعی دعا کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ دیکھو رمضان ایک واحد ایسا مہینہ ہے جہاں پہ پورے جنے ٹیبل پہ ملتے, سحری افطاری یہ 2 ٹائم پہ ٹیبل پہ ملتی. اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں انہوں وہ کمرے میں بیٹھ کے کھاتے, انہوں وہ کمرے میں, انہوں کدھر کیچ, انہوں فون میں دیکھتے کھاتے, ایسے ہی ہوتا نا یوزولی تو. لیکن رمضان میں سب اکٹھے ہوتے, تو اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرے. اور رمضان کو اسکول کی طرح سمجھے. اسکول کو کیوں جاتے ہم؟ علم حاصل کرنے اور تربیت, ہمارے اندر کا کیریکٹر بدلنا, آگے جو ہم لائف میں کرنے والے اس کے لیے ہم ٹرین ہونا, سب سے بڑی چیز. آگے جو ہم لائف میں اچیو کرنا چاہ رہے اس کے لیے ہم ٹرین ہونا, بلکہ ہم جو ہے نا اسکولس کو جاتے. تو رمضان کو بھی ہم اسکول کے جیسا لیجئے, اپنے آپ کو ایک ٹریننگ کا یہ مہینہ بنا لیجئے. فجراً تہجد کی ٹریننگ, ذکر کی ٹریننگ, قرآن کی تلاوت کی ٹریننگ. اگر ہم کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے, مطلب کبھی نماز میں 4 ٹائم کی ہوتی, 3 ٹائم کی ہوتی, 2 ٹائم کی نہ ہوتی, اگر ایسا کچھ ہے تو ہماری نمازوں کو مکمل کرنے کی ایک ٹریننگ بنا لیجئے کہ 30 دن اگر میں لگاتار پڑھوں گی نمازیں, تہجد پڑھوں گی, فجر پڑھوں گی, تو رمضان کے بعد بھی وہ ایکٹیویٹی میرے اندر موجود رہیں گی. اچھا ایک چیز, جیسے میں جب نیت کی بات کری تو یہ نیت رکھیے کہ یہ مہینے میں اپنے آپ کو ٹرین کروں گی اس سب چیزوں کے لیے. ہماری نیت الٹی رہتی, کیسی رہتی میں بولتی ہوں. اب رمضان ہے, تکی چٹنا ہے صبح میں, رمضان ہو گیا تو سکون سے سو سکتے ہیں. تہجد غائب, فجر غائب, کیا مل رہی ہماری انٹینشن کیا ہے؟ رمضان تک, یہ تک کو نکال دو, آپ تکا دے رہا ہوں اپنے کو آخرت میں. سیریسلی رمضان تک بول کے مت رکھیے. جیسے ہم موبائل فونز یوز کرتے رہتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں روزے کے حالت میں ہم موویز نہیں دیکھتے یا سانگز نہیں سننا ہے بولتے. رمضان تک ہے, رمضان کے بعد دیکھیں گے. رمضان میں گناہ ہے نا, رمضان کے بعد. رمضان از اے منتھ آف ٹریننگ. آپ سوچو اسکول میں جو ABCD سیکھے اس کو اگر اسکول تک اس تھا بھائی وہ آپ نہیں معلوم میرے کو بولے تو کیا بولتے, دیوانے ہو گئے کیا, اتنے سال کیا کرے تم, اتنا ہاں ان پڑھ ہے تم. تو ہم لٹرلی وی آر illiterates in the matter of دین, کیونکہ ہم 30 دن میں ہی پورا کورس کر لے کے خاموش بیٹھ گئے. اگر آپ کوئی 30 دن کا کوئی کورس کر رہے, کچھ اماؤنٹ دے کے, آپ اپنا ایک وقت لگا کے جا کے اگر اس کی ٹریننگ کر رہے اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے, تو کیا آپ اس کو اپنے ریئل لائف میں اپنے پروفیشن میں یوز نہیں کرتے؟ برابر کرتے. اور یوز نہیں کرتے تو لوگاں کیا بولتے, اتنی زبردست تم ٹریننگ لیے 30 دن کی, کیا کر لیے پھر تم ٹریننگ کر کے, استعمال میں کیوں نہیں لے کے آئے؟ پوچھتے. اسی طریقے سے جب ہم یہ 30 دن کریں تو اپنے آگے کی رمضان کے علاوہ کی جو لائف ہے اس کو میں ایسے ہی رن کروں گی, یہ انٹینشن سے آپ اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں. سنتوں کو اپنی لائف میں لانا, زندگی میں لانا. تحیۃ الوضو ہے رائٹ, یعنی کہ نماز وضو کے جو 2 سنت, جو ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنا رہتا تحیۃ الوضو. اور کس کو معلوم ہے تحیۃ الوضو کی فضیلت سے واقف ہیں ہم کہ اس جب ہاں بلال رضی اللہ عنہ کیا ہوا. بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ سے پہلے جنت میں انٹری لی, یعنی کہ آپ کے گھوڑے کی جو نکیل رہتی نا وہ پکڑے ہوئے آپ جنت میں گئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں کہ یہ میرے سے پہلے بلال کے قدم جنت میں پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ بلال تمہارا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے تم میرے سے پہلے جنت میں انٹری لے لیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تحیۃ الوضو کنٹینیوسلی پڑھتا تھا. دیکھیں یہ کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, صرف 2 رکعت رہتی وہ بھی جان پہ آتا, بھاگنا رہتا ہم کو نماز میں, رائٹ. تو یہ تحیۃ الوضو ہے. ایسی سنتیں ہیں. مسواک جیسی سنت کو اپنانے کی کوشش کریے. مسواک سے دعائیں قبول ہوتی, مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا, 100 چیزاں ہیں, رائٹ. کتنے فائدے ہیں سائنٹیفکلی اور دینی بھی. یہ سنتوں کو ہم اس مہینے میں اپنانے کی کوشش کریں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, صدقہ خیرات کریں, اور کیا کریں, قرآن کی تلاوت کو اوبویسلی کثرت سے کریں. اور جو سورے رہتے نا, کیا بولتے ہیں, جیسے سورہ ملک, سورہ سجدہ, جس کی اپنی فضیلت ہے, اس کو عمل میں لانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا روزوں کے بارے میں ڈسکشن کر لیں گے ہم. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کا مہینے میں جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ ہے روزوں کی عبادت. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمائے کہ روزے تم پر اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ ابن آدم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے ساتھ, لیکن اس کے لیے ہے, لیکن روزہ میرے لیے یعنی کہ اللہ کے لیے, اور اس کا اجر میں ہی دوں گا. ٹھیک ہے, اب وہ اجر کتنا ہے کیا ہے, جیسے آپ کو اگر بولا جاتا کہ آپ دن بھر میں اگر 12 سنتیں پڑھیں گے تو ایک محل ملتا. ٹھیک ہے, ایک محل کی بشارت, جنت میں ایک محل ملتا. پورے دن بھر کی 12 جو سنتیں موقعہ جو پڑھتے نا ان کے لیے جنت میں ایک محل ہوتا. ٹھیک ہے, تو ایک فکس ہے وہاں پر, لیکن روزے کا ایسا فکس نہیں دیا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, کہ اگر تم ایک روزہ رہے تو تمہارا کو اتنا ریوارڈ. کیوں معلوم, اگر چاہتے تو اللہ فکس کر سکتے تھے, ایسا کیوں ہوا ہوگا, فکس کیوں نہیں کرے ہوں گے, کیوں دے رہے اللہ, کتنا دے رہے, کیا ہے, بے حساب بھی دے سکتے یا نہیں بھی دے سکتے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کیوں معلوم, کیوں نہیں مل سکتا, کیوں نہیں مل سکتا, ریاکاری آ جا سکتی ہے. روزے کی حالت میں آپ گناہ کر رہے تو پھر آپ کا ریوارڈ کیا اس کے برابر ہو سکتا جو اخلاص کے ساتھ روزہ رہ رہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا جو اجر ہے, روزے کا اجر, وہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے, اور اس کا اجر بے حساب ہے. کیوں ہے اتنا اجر, کیونکہ اس حالت میں, روزے کی حالت میں انسان اپنے ڈیزائرز پہ کنٹرول کرتا. جو چیز ہم پر حلال کی گئی ہے اس سے رک جاتا. کھانے پینے سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا. کس لیے, صرف اور صرف اللہ کے لیے. چاہے تو بند کمرے میں کھا لے تو کون دیکھ رہے, کوئی نہیں دیکھ رہے, کر سکتے نا ہم, نہیں, لیکن ہم وہاں پر کیا سوچتے, اللہ تو دیکھ رہا نا, رائٹ. یہ جو ایک سوچ ہوتی نا کہ اللہ دیکھ رہا, اگر میں یہ کروں گی تو میرا روزہ ٹوٹ جاتا, تو پھر یہ چیز پہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرتے, اجر دیتے ہیں. اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں, ایک ہے افطار کے وقت کی خوشی, اور دوسری خوشی کیا ہے, اللہ سے ملاقات. ٹھیک ہے, افطار کے وقت کی خوشی کیا ہے کہ کچھ بھی دعا مانگ لو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے. اور ایک فضیلت کیا ہے, روزے دار کی منہ کی جو بو ہوتی, اسمیل ہوتی, وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. مشک یعنی کہ اٹس اے سینٹ. اور ایک چیز, یہ مسئلہ ہے ایکچولی, ہم کیا سمجھتے کہ روزے کی حالت میں منہ نہیں دھونا. ٹھیک ہے, اور اگر ہم یہ بولیں گے کہ روزے کی حالت میں نہیں بھائی آپ منہ دھو سکتے, پرابلم نہیں ہے, اف یو برش, تو لوگ کیا یہ حدیث کو کوٹ کرتے کہ جو روزے دار کی منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کے آگے مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے, عزیز ہے, اسی لیے منہ نہیں دھونا, یہ حدیث کوٹ کرتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, منہ کی جو بو آتی وہ آپ کا معدہ خالی رہنے سے آتی, منہ سے نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کھاتے نہیں نا, آپ یوزولی دیکھیں آپ رات بھر جب سو کے اٹھتے تو آپ کا معدہ, آپ کچھ نہیں کھاتے تو معدہ کیا رہتا, خالی رہتا. وہ اسمیل جو ہے معدے سے آتی, منہ کے تھرو نکلتی, منہ سے نہیں آتی. اسی لیے آپ منہ بھی دھو لو نا تو بھی وہ اسمیل جاری رہتی. ٹھیک ہے, سی ٹو اٹ کہ اللہ میں نہیں جانا, اس کی بہت الگ الگ جو ہے نا وہ ہے بھائی مسئلے مسائل. میں ایک بات کلیئر کر رہی ہوں کہ جو اسمیل آتی نا وہ معدے کی وجہ سے آتی. ٹھیک ہے, جو ہمارے منہ میں سے آتی, معدہ خالی رہنے کی وجہ سے. اور روزے کی ایک اور فائدہ کیا ہے کہ پچھلے فضیلت یہ ہے کہ پچھلے تمام جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے,
بڑے جو گناہ ہے اس کو تو ہمیں معافی مانگنا ہے، روزے کی حالت میں مانگیں گے تو. اور جب بھوک روج پہ رہتی، دیکھو اچھا دعا کا میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں. کام بھی ہو رہا، روزہ بھی ہے، بھوک بھی لگ رہی، چڑچڑا پنا بھی ہو رہا، سب ہو رہا، مگر بھی صبر کر کے رہ رہے، وہ ٹائم پہ دعا کرو. پیک ٹائم رہتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ دیکھو میں آپ کی خاطر روزہ رہی، میری یہ ایک دعا ہے، دیکھیے اس کے بدلے میں کو یہ دے دو آپ. پیک ٹائم پہ، مصیبت کی جب پیک رہتی نا اس ٹائم پہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب روزے کے فائدے کیا ہیں؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پیدا ہوتی اور ہمارے اندر تقوی حاصل ہوتا، اللہ کا ڈر آتا. اس لیے دیکھو روزے رمضان ختم ہوئے بعد بھی نا تھوڑی بہت ہمارے اندر وہ موجود رہتا. ایک ہفتے کے لیے صحیح نمازیں ریگولرلی پڑھنے کی ایک عادت جو رہتی وہ نہیں جاتی ایک دم سے، اور فیلنگ آتی اماں اٹھنا ہے شاید، روزے رہنا ہے شاید، ہوتا نا کبھی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاں روزہ ہوں کی کیا ہے کی رائٹ. اور ہماری جو نیکیاں ہیں وہ بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھتے کچھ ٹائم تک، کہ کس لیے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور وہ تقوی ہمارے اندر حاصل ہو جاتا روزے رہنے کی وجہ سے. 30 دن کی ٹریننگ مذاق ہے، 30 days you got the training of that. ٹھیک ہے. اس کے بعد صبر اور اخلاص پیدا ہوتا ہے. صبر جو ہمارے اندر ہے ضبط کر لینا. ٹھیک ہے. کہ جو سامنے والا جب ہم کو کچھ بول رہا بری بات یا جھڑکی دے رہا کچھ بھی کر رہا تو ہم کیا کرتے جان دو روزہ ہے بول کے ہم ضبط کر لیتے. یہ اگر سوچے روزہ ہے بول کے خاموش بیٹھی رمضان کے بعد بتاتی ہوں تو ختم گیا، کچھ بھی نہ ہوتا. ڈونٹ سے دیٹ. کوشش کرے کہ وہ صبر کو ہم قائم رکھے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارا دل آج جس طریقے سے برداشت کرا نا اس برداشت کو ہم جاری رکھیں ایون آفٹر رمضان. یہ کوشش کریں ہم. ٹھیک ہے. برداشت آتا اور نفس پر جو قابو ہم پانے کی ٹریننگ ہم کو مل جاتی کہ یہ روزے کی حالت میں ہم کو یہ برائی سے رکنا ہے، وہ برائی سے رکنا ہے. یہ جو ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا اس کو جاری رکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نان محرم سے جو بات چیت رہتی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، بوائے فرینڈس کے کال، سب جس طریقے سے رمضان میں اوائڈ کرنا رہتا رمضان کے بعد بھی وہ چیز کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے سب. اور افسوس کی بات ہے نا رمضان میں بھی بہت سارے آپ کو بچے نان محرموں کے ساتھ پھرتے ہوئے ملتے، کوئی احتیاطی نہیں. روزے بھی ہے لیکن یہ بھی چل رہا ہے سائیڈ میں. تو یہ سب چیزوں پہ اپنے آپ کو روک تھام لگانا، دیٹ از واٹ رمضان از آل اباؤٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان اور روزوں کی ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یونٹی بڑھ جاتی. یونٹی، اتحاد، ایک ہونا. کیسا بڑھتی؟ سب روز تراویحوں میں مل رہے رائٹ. سب لوگ 5 ٹائم کی نماز میں مل رہے، سب لوگ ٹیبل پہ اکٹھے ہو رہے. ٹھیک ہے. سب لوگ سحری کے بعد فجر کی نماز میں مل رہے. سب لوگ جو ہے نا اعتکاف کے لیے جب ایک ساتھ ہوتے پورے بستی والے آپ کو ملتے، پورے اڑوس پڑوس سے آپ کی ملاقات ہوتی، عیدوں کے لیے ملتی. تو یہ کیا ہوتا مسلمانوں میں ایک یونٹی کریٹ ہو جا رہی رمضان کی وجہ سے. رمضان کے علاوہ آپ کسی کی شکل بھی نہیں دیکھتے، معلوم نہیں دکھتے، ان کاموں میں بزی رہتے، کوئی تو بھی کچھ بھی کام میں مصروف ہو جاتے ہم سب. لیکن رمضان میں کیا ہو جاتی ایک یونٹی آ جاتی. اوکے. اور ایک کیا ہے ہمارے اندر غریبوں کا احساس پیدا ہوتا. لیکن ہم کرنا اگر سوچے تو آپ سوچ کے دیکھو ہم ایک ٹائم بھوکے رہے اور بھوک لگی تو ہم کو برداشت نہیں آ رہا، ہمارے اندر پھر وہ آٹومیٹکلی نا احساس آ جانا چاہیے کہ غزہ میں کیسا رہے ہوں گے بچے اتنے دن بھوکے، وہ غریباں کیسا رہتے ہوں گے، کیسا ان لوگوں کی کیسا بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا کے مرے ہوں گے. یہ احساس بھی آنا بہت بڑی بات ہے، نعمت ہے سمجھ لیجیے. دل میں نرمی پیدا ہوتی، رحم آتا غریبوں کو لے کے، مسکینوں کو لے کے ہمارے اندر ایک رحم پیدا ہوتا. کس کی وجہ سے؟ روزوں کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیے جب پیٹ میں ہمارے دانہ رک جاتا نا چلنا شروع ہوتے، معلوم یہ دماغ جو ہے ہمارا جب ہی چالو ہوتا. کیوں؟ اس پر روک ہے. کھانے پر ہمارے جب روک ہوتی نا تو ہمارے دماغ پہ آلریڈی سیلز پورے کھل جاتے. یہ بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز رہو یا کوئی بھی رہو وہ لوگ جب اپنا کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ لوگ ڈائٹ پہ آتے، اور بھر پیٹ انسان سیدھا پلنگ پہ جا کے سوتا، لیکن جو خالی پیٹ انسان رہتا وہ زیادہ ورک کر سکتا رائٹ. تو ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہوتا، مدد کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا. کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کی مدد کرتے نا تو ہمارے اندر وہ ایک کیا بولتے ایک جذبہ پیدا ہوتا لوگوں کی مدد کرنے کا. اوکے. روزے کب شروع ہوتے اور چاند کے کچھ مسائل ہم دیکھ لیں گے. روزہ کب سٹارٹ ہوتا ہم کو تو معلوم ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا. ٹھیک ہے. کس کا چاند؟ ہاں رمضان کا چاند دیکھتے ساتھ ہی ہم کو روزے شروع کر دینا ہوتا ہے، اور ہم جس ملک میں ہیں وہی ملک کے حساب سے ہم کو روزے رہنا ہے.
روزے شروع کرنا ہے. یعنی کہ کچھ آج کل تو نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا, پتہ نہیں کچھ نئی چیزیں کہ وہ ملک کے حساب سے چلتے, یہ سعودی کے حساب سے مطلب وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا روزہ تو ہم بھی اسی دن سے سٹارٹ کریں گے, ایسا نہیں. آپ جو ملک میں ہے وہی ملک کے حساب سے آپ کو روزے شروع کرنا رہتا, ٹھیک ہے. اور اگر چاند نظر نہیں آیا, ان جنرل فیکٹ بتا رہا ہوں میں, اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر جو میجورٹی فالو کرتی ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے اب اناؤنسمنٹ ہو جاتا نا بھائی نیوز میں کہ رمضان اسٹارٹنگ فرام ٹمورو اینڈ آل, تو لوگ جو میجورٹی فالو کر رہی اسی کو ہمیں فالو کرتے ہوئے رمضان کی شروعات کرنا ہے. اور روزے کی نیت کیسا کرنا, انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال نیت کے دار و مدار پہ, تو نیت کرنا, ٹھیک ہے. روزے کی نیت دل سے, کوئی دعا پڑھ کے روزہ شروع کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. سوری اگر میں کسی کے دل کو تکلیف دے دی, بٹ دیٹس دا فیکٹ, ٹھیک ہے, دیٹ از دا فیکٹ. یہ حقیقت ہے جس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے. اختلافات ہیں اس میں بھی کہ یہ دعا پڑھنا وہ دعا پڑھنا, ٹھیک ہے, پڑھ لیجئے, لیکن سی ٹو ایٹ کی بدعت میں نہیں آنا. کارڈس پہ بھی رہتے ہیں, لے کے بیٹھ جاتے وہ کارڈاں, دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہتے, بچوں کو وہی پڑھاتے, بٹ دا تھنگ اس کی نیت دل سے ہی, یا دل میں بھی وہی سٹارٹ ہو جاتا. آپ نیت کر لیے تو ختم, روزہ سٹارٹ ہو جاتا. اور نیت کا ٹائم کیا ہے, فرض روزوں کے لیے نیت کا ٹائم فجر سے پہلے تک کا ہے, ٹھیک ہے. نفل روزوں کا آپ رہ سکتے, مطلب فجر کے بعد تک بھی نفل روزوں کا ایک الگ میٹر ہے وہ تو, لیکن فرض روزوں کا آپ لاسٹ نائٹ یعنی کہ پچھلی رات سے بھی آپ نیت کرتے کہ میں کل روزہ رہوں گی, یہ نیت کافی ہے, دیٹس مور دین انف, ٹھیک ہے. فجر سے پہلے تک کا ٹائم ہے نیت کرنے کا, ٹھیک ہے. اور اگر ہاں افطار میں جلدی کرنا ہے, سحری میں دیری کرنا, یہ انبیاءوں کی سنت ہے, ٹھیک ہے. افطار میں جلدی کرنا ہے. ہم کیا کرتے معلوم, ہمارے یوزولی انڈیا میں الٹ ہے, افطار لیٹ ہوتا, سحری جلدی ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں کرنا ہے, سحری میں ہم کو ہاں دیر کرنا ہے, افطاری میں جلدی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کھاتے وقت اذان ہو جائے تو کھانا مکمل کرنا. اب مکمل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکل گیا کھاتے جا رہے, ایسا بھی نہیں کرنا ہے, جلدی جلدی ختم کرنا ہے. ایٹ لیسٹ اذان ہوئے تک تو بھی ختم کرنے کی ہم کوشش کرنا. ہاں سائرن ہوتا, سائرن کے بعد اذانیاں بھی ہوتے, تو تب تک کا تو ہمارے پاس ٹائم ہے, کھا لینا, ٹھیک ہے, جب تک آپ کھا لے سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں کہ سحری میں جلدی افطاری میں جلدی, اور سحری میں ہم کو تھوڑا سا دیر کرتے ہوئے کھا سکتے. اب یہاں پر ایک چیز, روزے کون کون نہیں رہ سکتے. سب لوگوں روزے رہنا ہے, سب کے اوپر فرض ہے, لیکن جو لوگ نہیں رہ سکتے اس میں ایک ہوتا ہے کہ جو دماغی حالت جس کی صحیح نہیں ہے, مینٹلی جو ill رہتے, دیوانہ بول سکتے, دیوانے جو لوگ ہوتے, جو پاگل لوگ جو رہتے نا وہ لوگ, ٹھیک ہے, جس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے, وہ لوگ روزے نہیں رہ سکتے. اور یہ اس حدیث سے ہم لوگ لے سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ایک ہے جو دماغ سے, یعنی کہ جو مجنوں بولو کیا پاگل, دیوانہ, ٹھیک ہے, یا دیوانے جو لوگ ہوتے جس کی دماغی حالت صحیح نہیں رہتی, ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ایک نابالغ بچہ, اور تیسرا جو سو چکا ہے, یعنی کہ جو سو جاتے نا ان سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے. تو اس حساب سے ہاں مطلب اب میرے کو نیند میں چلے گئی, میں اب 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک سو گئی, وہ 1 گھنٹہ میرے پہ سے قلم اٹھا لیا گیا, کیونکہ میں کچھ عمل نہیں کر رہے نا, اٹھا لیا یعنی کہ آپ کے کچھ بھی لکھے نہیں جا رہے. آ رہا آپ سمجھ میں, یہ جو آپ کے نام اعمال ہیں نا وہ 24 گھنٹے لکھے ہوئے رہتے, یہ بولے وہ بولے, ایسا کرے ویسا کرے, یہ نہیں کرے یہ کرے, یہ نیکی کرے, یہ چلتے رہتی. لیکن جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے اوپر یعنی کہ وہ قلم اٹھا لیا گیا ہے 3 جنوں پر سے, ٹھیک ہے. اسی لیے بولتے نا سوتے وقت بھی کوشش کرنا کہ وضو کر کے سو, تاکہ وہ سونا بھی عبادت میں آئے, ٹھیک ہے, وہ سونا بھی کس میں جانا, عبادت میں آنا. اب نابالغ بچوں کی طرف آئیں گے. نابالغ بچے پر بھی ابھی روزے جس پر فرض نہیں ہوتے نا انہوں بھی روزے نہیں رہ سکتے, لیکن بلوغت میں پہنچنے کے بعد بچوں پر روزے فرض ہوتے, جو میچیور ہو جاتے, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی,
فرض اس وقت ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے رمضان کے روزوں کی ہمیں ٹریننگ دینا ہے. 6 سال کی عمر، 7 سال کی عمر، 8 سال کی عمر، یہ جو ایج ہے نا جہاں پہ بچے ابھی میچیور نہیں ہوئے، پھر بھی ان لوگوں کو کیا کرنا، روزے رکھنا، سو دیٹ ان کے اندر روزوں کی ایک ٹریننگ رہتی. ٹھیک ہے، وہ ٹریننگ کے لیے. فرض کب ہوتے؟ اگر یہ لوگ مطلب میچیور ہونے کے بعد بھی روزے نہیں رہے تو پھر ان کے اوپر وہی وعیدیں ہیں جو دوسروں کے اوپر آتی. آیا سمجھ میں؟ فرض رہنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں رہے. اب یہ نہیں بولنا بچے کا ایگزامز ہے چھوڑ دو، انہیں بلوغت پہ آ گیا. جیسے لڑکیاں، آئی ڈونٹ نو لڑکوں کی کیا ایج رہتی ہے، لیکن لڑکیاں یوزولی آج کل بچے ہیں جیسے 7th اسٹینڈرڈ میں 8th اسٹینڈرڈ میں بڑے ہو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو فوری روزوں کی تاکید کرنا اور ویسے ہی کرنا جیسے دوسروں کو کرتے، کیونکہ دے آر گرون اپس ناؤ، میچیور ہے، ان کے اوپر فرض ہے. اوکے، تو ان کے اگر وہ لوگ روزے نہیں رہے تو پھر ان کو وہی وعید فالو ہوگی جیسے دوسروں کے اوپر فالو ہوگی. ٹھیک ہے، رہنا ہے، بہتر ہے کہ ہم پہلے کا پہلے ٹریننگ دے دینا. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ ہے کہ جو بیمار انسان ہے یا جو سفر پر ہے ان پر بھی روزہ ایسا مطلب فرض نہیں ہے، نہیں بول سکتے، لیکن ایک کیا بولنا چاہیے اس کو، آپشن ہے. ٹھیک ہے، ایک آپشن ہے. جیسے کہ بیمار کوئی انسان ہے تو اگر روزہ رہنے کی وجہ سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ارے میں بیمار ہوں، ذرا بخار آ گیا میں روزہ نہیں رہتی، ایسا نہیں، یہ بہانے نہیں چلتے. 102 بخار آ گیا میں روزہ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کے روزہ رہنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگاں رہتے نا جس کو بلڈ پریشر اینڈ شوگر کے گولیاں کھانا رہتا، اگر نہیں کھائے تو طبیعت بگڑ جاتی. ٹھیک ہے، تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے کہ روزہ رہنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو رہا تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، آپ روزہ روک سکتے، لیکن اس کی قضا کرنا بعد میں. اوکے، اس کی قضا کرنا بعد میں. اور دوسرے جو لوگ سفر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں آپ چاہے تو رہیں یا چاہے تو نہ رہیں، اٹ از این آپشن. رہ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا دکھ رہا کہ میں سفر میں ہوں اور میرے لیے روزہ ٹف ہے تو پھر آپ نہیں رہے تو بھی اٹس اوکے، لیکن اس کی قضا بعد میں آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہر روزہ جو آپ چھوٹ رہا آپ کا رمضان میں تو اس کا قضا کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. اوکے، نیکسٹ از پریگننٹ وومن یا بریسٹ فیڈنگ جو عورت رہتی، جو پریگننٹ ہے اور جو بچوں کو دودھ پلانے والی جو ماں رہتی، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی قضا کرنا ہے. اب پریگننٹ بولے تو آپ کی صحت اچھی خاصی ہے، آپ قابل ہے روزہ رہنے کے، پھر بھی چھوڑ دے رہے، ویسا والا نہیں. ٹھیک ہے، بعض بچیاں رہتے نا جس کی حالت بالکل نازک کلی رہتے، کمپلیٹلی بیڈ ریڈن رہتے، نہیں کھائے تو اثر ہو سکتا، ایکسٹریم اگر لیول جا رہا تو ویسی سچویشن میں، لیکن نارملی آپ روزہ رہ سکتے اگر پریگننٹ بھی ہے تو. لیکن پریگننٹ ویمن اگر روزہ چھوٹ جائے تو پھر آپ کو قضا کرنا ہے. اور بریسٹ فیڈنگ ویمن، اگر بچہ ایسا ہے کہ ماں کے دودھ پر ہی ہے تو پھر اس صورتحال میں روزہ عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ چھوڑ سکتے. لیکن کچھ بچے ایسے جیسے کہ بچوں کو دودھ کے علاوہ بھی ہم کچھ فیڈ کر سکتے. ٹھیک ہے، سیریلیک ہے یا کھانا ہے یا روٹی ہے، کچھ اور بھی آپ فیڈ کر رہے تو پھر آپ روزہ رہنا. دودھ پیتا ہوں گا تو بھی آپ روزہ رہنا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی کوئی چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے. صرف ماں کا دودھ ہے، انفینٹ ہے، انہیں صرف ماں کے دودھ پر ہی ہے، تو ویسی عورتوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، لیکن اگین اس روزے کی آپ کو قضا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو ضعیفی کی وجہ سے جو لوگ روزے نہیں رہتے، ٹھیک ہے، جو ضعیفی کی وجہ سے لوگ روزے نہیں رہتے، ٹھیک ہے، بڑھاپا آ گیا، بالکل ہی گنجائش نہیں ہے روزے رہنے کی، ایسے لوگوں کا فدیہ دیا جائے گا. ایک روزہ کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور ویسا کھانا جو ہم خود کھاتے. ٹھیک ہے، غریب ہے بھائی چلو کل کا باسی نکال کے دے دو، ویسا نہیں، مطلب ان کو لٹرلی وہ سارے چیزیں دینا جو انہوں کھاتے. ٹھیک ہے، جو ضعیف شخص جو ہے انہوں کھاتے، ان کا پورا آپ فدیہ ایسا نکالنا. ٹھیک ہے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ ایک ہے جو ضعیف لوگوں کے لیے ہے. اور اگر روزوں کے دوران اگر مینسز سٹارٹ ہو گئے، روزوں کے دوران مینس روزے کے بیچ میں، سمجھو کہ اب اگر روزہ شروع ہو گیا میرا 2 بج رہے اب اور میں روزہ ہوں اور میرے کو 2 بجے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، آئی ہیو ٹو اسٹاپ مائی فاسٹنگ دین اینڈ دیر اٹ سیلف، وہیں کا وہیں میرے کو اپنا روزہ ختم کر دینا ہے. آئی کی ناٹ کنٹینیو. ٹھیک ہے، آئی تھنک اس میں بھی تھوڑے اختلافات ہیں، اس بات پر بھی تھوڑے اختلافات ہیں کہ کچھ علماء بولتی کہ کنٹینیو کرنا. اوتھینٹیکلی جو ہے اگر آپ روزہ جو ہے نا آپ مطلب پیریڈز ہو جائے تو روزہ چھوڑ دینا.
افطار کے 2 منٹ پہلے بھی، سائرن کے 2 منٹ پہلے بھی اگر آپ کو پیریڈز ہو گیا تو وہ پورے دن کا روزہ گیا، وہ دن کے روزے کو بھی آپ کو قضا کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، اوکے. اب روزوں کے اندر چند سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیا اور ہم کو بھی حکم دیا عمل کرنے کے لیے. ایک ہوتا افطار کے وقت دعا کرنا. دعا کیا ہے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. یہ دعا جو ہے سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، باقی دوسرے دعائیں بھی ہیں. اب میں اس کا پھر کچھ بولوں تو یہ باجی تو الگ ہی دکھ رہا ہے، ایسا نہیں. یہ ایکچولی اوتھینٹک دعا ہے جو آپ لوگ سیکھ کے یہ بھی دعا پڑھ لیجئے. ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا. اگر کوئی آ کے ہم سے لڑائی کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بول دو کہ میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں. 3 بار بولنا، ان کو ذرا احساس ہو جاتا ان کے اندر. ٹھیک ہے، جب کوئی جھگڑا کرنے آتا ان کو یہ بول کے خاموش بٹھا دینا. اور بہترین عمل کیا ہے روزے کے وقت جو سلف سے ثابت ہے کہ غریب شخص کے ساتھ روزہ کھولنا. عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک روزہ نہیں کھولتے تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی یتیم اور مسکین نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی غریب ہو یا ہم کسی غریب کا روزہ کھلا رہے. اب گھر میں دستر پہ بٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب آپ کسی کا روزہ تو کھلانا. کیونکہ کیا ہے، جب آپ کسی روزے دار کو روزہ کرا رہے تو اس کے روزے کا اپنے کو بھی اجر ملتا. ٹھیک ہے، ان کو جیسا روزہ رہنے کا جتنا اجر ملا نا، ہم کو بھی اتنا ہی اجر ملتا. ٹھیک ہے، تو کسی غریب کے ساتھ ہم کو روزہ کرنا ہے. اور 2 بڑے غلطیاں جو ہم رمضان کے مہینے میں کرتے، روزوں میں کوتاہی کرتے. پہلی بڑی غلطی جو ہم کرتے، روزہ رہتے لیکن نماز نہیں پڑھتے. روزہ رہتے پہ جب نماز نہیں پڑھتے ان کا روزہ نہیں ہوتا، نل اینڈ وائڈ. ٹھیک ہے، یہ دماغ میں بٹھا لیجئے. میں روزہ نہیں تو میں تو رات میں جگی تھی نا، تاخرات نیکی کے نمازیں پڑھتے ہوئے جگی نا، اللہ تعالیٰ ایک ٹائم کی چھٹ گئی تو چلتا. میں گھر کے کاموں میں افطاری بنا رہی تھی نا، نو ایکسکیوز فار نماز. اس لیے بولتے علم حاصل کریں. جیسے آج ہی ممی جی بتا رہے تھے، بڑے افسوس ہوا کہ ان کو پتہ نہیں کوئی کی بتا رہے تھے، کہتے کہ کئی بیان میں سنے کہتے وہ لیڈی کہ جو ہے نا، جو بچے والی ماں رہتی ان کے لیے نماز معاف ہے. یہ کون سے علماء کون سا بیان سن لی، اللہ عالم. اور وہ لیڈی کہتے سکون میں ہو گئے. میں سکون میں ہو گئی، ذرا میرے کو ٹینشن ختم ہو گیا، نہیں تو نماز کی ٹینشن لگی ہوئی رہتی کوئی نہیں. اللہ اکبر. علم کی کمی اتنی، علم کتنا غلط مل رہا، کیا سن رہے ہم، کیسی بات ہے. فیبریکیٹڈ حدیثیں بھی یہ نہیں بولتی کہ نماز معاف ہے. ہر کوئی یہی بولتے کہ مرنے پر بھی ہو تو ایٹ لیسٹ اشارے سے نماز پڑھے. ٹھیک ہے، یا نماز چھوڑنے کی وہ ہے نا قضا کر سکتے، نہیں کر سکتے. اوکے آگے بڑھیں گے. تو روزہ جب ہم رہتے تو کوشش کریں کہ ہماری نمازیں نہیں جانا، کیونکہ پھر وہ بھوکے پیاسے رہنے کے برابر آتا. اور ایکسکیوز نہیں، نو ایکسکیوزز. اکثر مائیں جو بڑی غلطی کرتی نا کہ ایگزام ہے روزہ چھوڑ دو، کچھ بھی ہو جاؤ. اب وہ جب آتے نا، جب اس کو روزہ نہیں رہنا رہتا نا، اللہ فون آ کرتے میں نا، باجی کیسا کرنا، وہ ٹائم پہ تو میں ایگزام ہال میں رہتی ہوں، پھر میں روزہ کب کھولوں، پھر تاخیر ہو گئی تو. ارے 10 باتیں بولتے معلوم. کھجور جیب میں رکھو، پاؤچ میں رکھو، چٹیاں رکھے جیسا، نکالو کھا لو، خلاص فنش. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. نو ایکسکیوزز. تو یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے، ایگزامس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے رہے، بازار کو جانا ہے روزہ چھوڑ دے رہے، یا ایسا کرنا ہے. نو ایکسکیوزز. کوئی ویلڈ ریزن رہا تو آپ کو، اگر اس میں آ رہا پورا جو ہم کو شریعت میں ہے، کوئی ویلڈ ریزن کی وجہ سے ہم کو روزہ چھوڑنا ہے تو دیٹ از ڈفرینٹ، وہ بھی اس کی قضا ہے بعد میں. اوکے. اور آنے والے رمضان، یعنی کہ اگر کسی کے روزے ہے، بچیاں خاص طور سے جس کو مینسٹریشن ہوتے، دیکھ لو اگر کوئی روزہ ہمارا رہ گیا، پورے روزے کمپلیٹ کر لو. شعبان کے مہینے میں پورے روزے کمپلیٹ کر لو، کیونکہ اس کی بہت بڑی سزا ہے جو جان بوجھ کے روزے چھوڑتے اور اس کی قضا نہیں کرتے. اوکے ایگزیکٹلی. جب آپ رمضان میں نمازاں ڈیلے ہوتے سب سے پہلے، اس لیے نا کیا کرنا معلوم، جب آپ کوئی بھی ٹائم ٹیبل یا اسکیڈیول بنا رہے کچھ بھی، تو پہلے نماز کے ٹائمنگاں بنا لو. ٹھیک ہے، 1:15 کو میں ظہر پڑھ لیتی ہوں،
4 o'clock کو میں عصر پڑھ لیتی ہوں, 4:15 کو عصر پڑھ لیتی ہوں, مغرب یہ ٹائم پہ پڑھ لیتی ہوں, عشاء. اب اس کے علاوہ اس کے اطراف آپ پورے آپ کے کام سیٹ کر لو, خلاص, ایزی, ویری ایزی, ٹھیک ہے. پہلے نماز کی ٹائمنگ سیٹ کر لو, اس کے بعد دوسرے کاموں کی ٹائمنگ سیٹ کرو. اوکے, آخری چیز جو رمضان سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے عبادتیں. تہجد اور تراویح جیسے میں بتائی, تراویح کی ٹائمنگز ہم کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر تہجد فجر سے پہلے تک, ٹھیک ہے. آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک کبھی بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتے, پہلی چیز. اور اگر آپ تراویح کی نماز رات کے وقت پڑھ رہے تو اٹ از کاؤنٹڈ اندر قیام اللیل, جو زیادہ فضیلت والا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اب دوسری چیز تراویح سے ریلیٹڈ اور ایک چیز, 11 رکعت پڑھنا ہے, 20 رکعت پڑھنا ہے, 11 رکعت پڑھنا ہے, 20 رکعت پڑھنا ہے, یہ بحثوں میں مت پڑھیے, کیونکہ تراویح ایک نفل عبادت ہے, اس کو پڑھنا سنت ہے. سنت اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرے وہ سنت ہے, لیکن یہ عبادت کون سی ہے؟ نفل عبادت ہے. تو اسی لیے اس کو آپ 11 بھی پڑھ سکتے ہیں, 20 بھی پڑھ سکتے ہیں. بحث بازی کرنے سے پڑھ رہے سو بھی چلے جاتا, دماغ میں بٹھا لیجیے. بحثم بازی کرنے سے آپ جو بھی پڑھ رہے چلے جاتا. 11 پڑھ رہے تو کیا شرک ہے بتائیے؟ 11 پڑھنے سے کیا شرک ہو رہا؟ 11 پڑھنے سے کیا بدعت ہو رہا؟ 11 پڑھنے سے کیا جہنم میں جلتے بول رہے؟ 20 پڑھنے سے کیا شرک ہو رہا؟ 20 پڑھنے سے کیا بدعت ہو رہا؟ کچھ نہیں ہو رہا نا, کچھ بھی ایسا تو نہیں ہو رہا, کوئی برائی تو نہیں ہو رہی. ایسا اللہ تعالیٰ بولے کیا یہ ٹائم یہ رکعتوں کو ایسا اوپر نیچے کرے تو ایسا کچھ نہیں ہے نا. پڑھ لیجئے, سمپل. دین اپنے لیے آسان کریے. ہم کیا کر رہے, مشکل بنا لے رہے اپنے لیے. اب وہ 11 اور 20 کی چکر میں اتنے بحثاں کرتے کہ ہم لڑیاں جھگڑوں پہ آ جاتے, اور روزوں کی حالت میں ہمارے پورے یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہمارے پورے عمل غارت میں مل جاتے. دیٹس اٹ. اسٹاپ آرگیوئنگ وتھ ون انادر. بحثم بازی بند کریے. آپ کا دل بول رہا 11 پڑھیے, آپ کا دل بول رہا 20 پڑھیے, دونوں بھی پڑھیں, نو پرابلم. اس سے زیادہ پڑھنا چاہ رہے موسٹ ویلکم, آپ پڑھ لیجیے, کیونکہ نفل عبادتیں ہیں, آپ اس میں کتنی بھی کمیاں زیادہ کر سکتے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز عمل جو ہم کو کرنا ہے تہجد اور تراویح کے علاوہ, وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا, صدقہ دینا. جتنا ہو سکے اتنا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریے. اور کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کی تلاوت ہم کو کرنا ہے, خاص طور سے سورہ ملک, سورہ سجدہ, یہ جو سنتیں ہیں جس کو پڑھنے کی ایک الگ سے فضیلت ہے, اس کو فالو کریے. اور مغفرت کی دعا کریے کثرت سے. ہم اپنے مغفرت کی کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. اور جو ہمارے بڑے گناہ ہیں وہ تو معافی پر ہی قبول ہوتے, یہ جو ہمارے کام نہیں بنتے نا وہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے, ٹھیک ہے. تو کوشش کریے کہ ہمارے جو بڑے جو گناہ ہم کریں وہ اس کی ہم معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں انشاءاللہ. اور جیسے آدم علیہ السلام نے دعا کیے تھے نا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اس کو بھی ہم کثرت سے پڑھنا. اور بھی جیسے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرے تھے, اور جو ہے سو لا الہ الا انت سبحانک جو آیت کریمہ جس کو ہم بولتے, اس کو پڑھیے. جیسے جو ہے نا ہمارے ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ کیا جب آپ بیمار ہوئے تھے تو آپ نے جب کثرت سے دعائیں کرتے, یس کیا کہ ہے نا اسٹارٹنگ میں اللہم ہاں انی مسنی, یہ ساری جتنی بھی دعائیں ہیں اس کو ہم کیا کریں, اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے. اور پھر تاخ راتوں میں پورے تاخ راتاں جگنے کی کوشش کریے, ٹھیک ہے. جو قرآن اور حدیث سے یہ جو راتیں ثابت ہے 21, 23, 25, 27 اینڈ 29, پورے تاخ راتاں جگنے کی کوشش کریے. اب دیکھیں حدیثوں کے مطابق کچھ ایسے سائنس ملتے نا کہ یہ اگر سائن دکھا تو سمجھ لینا کہ یہ کیا ہے, آج قدر کی رات ہے. ہم کیا کرتے معلوم, 21 تاریخ کو دکھ گیا, وہ سائن ہے, ہاں دکھ گیا. 21 کو تھی تاخرات, اب 30, 25, 27, 29 غیب ہو گئی, تاخرات مل گئی. ہمارے ذہن جو ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑانا ہم بند کر دینا. جب ہم کو بولا گیا ہے کہ یہ 5 راتیں جگنا ہے تو ان 5 راتوں کو جگنا. اور سب سے بڑی چیز کہ ان دنوں میں ہم کو کیا دعا کرنا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, ٹھیک ہے. اور اس مہینے میں حج کرنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے, ٹھیک ہے.
تو یہاں پر ہم لوگ اینڈ کریں گے. میں کوشش کری کہ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس کو کور کر سکوں. اگر میری طرف سے کوئی کمی ہوئی اور بات کوئی غلط دکھی تو اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, چلیے پھر ہم یہاں پر اینڈ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, یہاں پہ 42+.